میرا پاکستان تیرا پاکستان ہم سب کا پاکستان 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تمام ہم وطنوں کو، تمام عاشقان رسول کو یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وطن الحمدللہ ہمیں 27 رمضان المبارک کو مبارک دن ملا ہے۔ اللہ کریم اس وطن کو شاد و آباد رکھے۔ آج وطن کے رنگ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف صوبوں سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، ہمارے وطن کی ثقافت کے رنگ لیے ہوئے ہمارے اسلامی بھائی مبلغین ہمارے درمیان ہیں۔ انشاءاللہ مختلف زبانوں میں، ہمارے وطن کی مختلف زبانوں میں ان سے بات کریں گے۔ ان کے صوبے، ان کے علاقے میں کیا کچھ ہوتا ہے، بہت دلچسپ گفتگو بھی ہوگی۔ ناظرین، آج میں سمجھتا ہوں بہت سارے ہمارے ناظرین کے لیے، بہت سارے ینگسٹرز کے لیے، بچوں کے لیے وطن کے بارے میں ایسی ایسی معلومات آپ کو ملیں گی کہ شاید جو ہمیں پہلے نہ پتا ہوں۔ اللہ نے نعمت کتنی بڑی دی ہے، اس کی قدر اس لیے بھی نہیں ہوتی کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری نعمت کتنی بڑی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص ایک محلے میں یا ایک ہی مکان میں ساری زندگی گزار دے اور باہر کہیں جائے ہی نہ، تو اس کو کیا پتہ چلے گا کہ باہر کیا ہے اور میرے محلے کی یا میرے گھر کی اہمیت کیا ہے۔ تو پاکستان دنیا میں کیا مقام رکھتا ہے، اللہ نے اس کو کون کون سی خصوصیات سے نوازا ہے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ آج شکر کے جذبات میں ڈوب کر یہ سلسلہ کرنا ہے۔ خوبصورت کلام بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وہ کلام جو یوم آزادی کے سلسلے میں پڑھے گئے، وہ نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے پچھلے سالوں بھی اور اس سال بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے کلام پڑھے، تو ان کے ذریعے وہ کلام بھی سنیں گے۔ آپ کی کالز بھی ہم چاہیں گے کہ مختلف زبانوں میں ہمیں ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبد الخلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کلام کے چند اشعار ہوں گے۔ ناظرین، آپ کی کالز بھی شامل رہیں۔ اپنے وطن سے آپ کس وجہ سے محبت کرتے ہیں؟ دیکھیں، آج پازیٹیوٹی پر بات ہوگی، نیگیٹیوٹی، کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، بیسیکلی یہ بھی ہماری ہیں۔ انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی، مگر اس وقت ایک خوشی کا دن ہے تو ہم نے پازیٹیوٹی پر بات کرنی ہے۔ وطن میں بہت کچھ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنے وطن سے بہت پیار ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ وطن ملا ہی اسلام کے نام پر ہے۔ مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی؟ تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں کریں گے۔ آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی محمد۔ قربان میں ان کی بخشش پر، قربان میں ان کی بخشش پر، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا
دیا میرے آقا نے بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں رحمان ملا ان کے صدقے یہ ملک ملا ان کے صدقے ہاں پاکستان ملا ان کے صدقے ہاں پاکستان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں ہاں پاکستان ملا ان کے صدقے ہاں پاکستان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے ملا اور اتنا ملا بن مانگے ملا اور اتنا ملا خورشید قیامت کی گرمی مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا پاکستان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں ایسا ہے اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں ایسا ہے اس محسن اعظم کے یوں تو اس محسن اعظم کے
مگر اس احسان کے ہاں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں یہ ملک ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، پاکستان ملا ان کے صدقے۔ واقعی ناظرین، یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ اور بڑی اچھی انٹینشن کے ساتھ، بڑی اچھی نیت کے ساتھ یہ وطن بنایا گیا۔ یہ وطن بنانے کی جو وجہ بنی، اس وطن کو حاصل کرنے کا جو موٹو تھا، وہ خوبصورت کتنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما، محمد الرسول اللہ۔ یہ دو قومی نظریہ کو اگر پڑھیں تو یہ بائفرکیشن تھی، یہ پلان تھا کہ ایک ایسا وطن ہو جہاں ہم مسلمان اپنی عبادتیں، اپنی جو اسلامی قوانین ہیں، اسلامی انداز ہے، طرز زندگی ہے، اس کے مطابق آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، پاکستان کا مطلب ویسے لغت کے اعتبار سے کیا بنتا ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، فارسی کا لفظ ہے، فارسی اور اردو دونوں میں پاک، پاکیزہ چیز کو کہتے ہیں، پاک چیز کو کہتے ہیں، صاف چیز کو کہتے ہیں، اور ستان جو ہے اس کا مطلب وطن ہوتا ہے، جگہ رہنے کی ہوتی ہے، پاک لوگوں کا وطن۔ اور سبحان اللہ، اگر عشق والی بات کریں تو بڑی خوبصورت ایک شخص، یوں سمجھے کچھ لوگوں نے ایک مماثلت کہی ہے یا ایک جھلک کہی ہے، ایک برکت لینے کی کوشش کی ہے کہ مدینہ طیبہ کا مطلب کیا بنتا ہے۔ مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں، وطن کو کہتے ہیں، اور طیبہ پاک چیز کو کہتے ہیں۔ تو پاک وطن کی برکتیں لیتا ہوا، نبی پاک کی خیرات لیتا ہوا یہ وطن ہمیں 27 رمضان کو پاکستان عطا کیا گیا۔ مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت کی گئی تھی۔ مکہ پاک میں عبادت کرنا مشکل تھا، مکہ پاک میں اللہ کا نام لینا مشکل تھا، وہ مبارک ہجرت تھی، اور اسی ہجرت کی برکتیں لیتے ہوئے تاریخ انسانی کی the biggest migration in the history of universe، یہ جو پاکستان کے لیے ہجرت ہوئی ہے، اس سے بڑی ہجرت کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ جب لاکھوں کروڑوں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ ہوئے، اور مقصد کیا تھا کہ سکون سے رہیں گے، اللہ رسول کا نام خیر سے لیں گے۔ اور واقعی یہ جو آج ہمیں پریولیج حاصل ہے، یہ جو آسانی وطن میں حاصل ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا۔ اگر جائیں باہر تو پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے، اسلامی تہوار منانے کے لیے، انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ جہاں مختلف زبانیں بولنے والے ہیں، وہاں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ دنیا بھر کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ دنیا میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیسا وطن دیا ہے، کتنا آسان ہے یہاں پر اسلامی تہوار کو سیلیبریٹ کرنا، اسلامی تہوار اور اسلامی فریضوں کو سر انجام دینا۔ تو بہرحال مدینہ منورہ کی برکتیں لیتا ہوا، مدینہ ثانی پاکستان کو کہنے والے کہتے ہیں، اور واقعی یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے کہ اتنے سارے، یوں سمجھیے، سازشیں اس وطن کے خلاف ہوئیں، اتنی ساری چیزیں اس کو ڈسٹرب اور خراب کرنے کے لیے کی گئیں۔ ہر مشکل سے یہ وطن کیوں نکل جاتا ہے، ہر جگہ سے یہ پار کیوں لگتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ وطن شاد و آباد رہے گا، کیونکہ اس میں اولیاء کرام کا فیضان ہے، یہ داتا کا پاکستان ہے، یہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پاکستان ہے، یہ داتا گنج بخش کے ساتھ بابا فرید کا پاکستان ہے۔ اس میں کتنے بڑے بڑے مزارات، ملتان شریف
جائیں تو مدینۃ الاولیاء ہے، اور آج بھی الحمدللہ اس وطن میں بڑے بڑے علماء کرام اور اولیاء کرام موجود ہیں. اللہ سلامت رکھے. دعوت اسلامی جیسی تحریک بھی اگر کہیں سے شروع ہوئی ہے، انیشیٹ لیا گیا ہے، تو دنیا بھر میں کام کرنے والی یہ تحریک بھی یہ پاکستان سے ہی شروع ہوئی. اور سبحان اللہ، جس شخصیت نے اس تحریک کو شروع کیا وہ بھی سچے پاکستانی، پاکستان میں پیدا ہونے والی شخصیت قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں. تو الحمدللہ اس ملک نے بہت آگے جانا ہے. ہم نے بہت ساری انشاءاللہ آج باتیں کرنی ہیں. سلمان بھائی، بات کہاں سے شروع کریں سمجھ نہیں آتی. اگر غور کریں، دنیا کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی بتایا جاتا ہے 200 ممالک ہیں. 195 ممالک آزاد ہیں اور کچھ ٹیریٹریز ملا کے more than 200 ہو جاتے ہیں. 200 ملکوں میں آبادی کے لحاظ سے چھٹا ملک، یعنی آپ کے پاس دنیا کی 6th پاپولیشن ہے. اب 22 کروڑ سے زیادہ لوگ ہو گئے. رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو 7,96,000 مربع کلومیٹر سے بڑا ملک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے ٹاپ آف دا لسٹ جو کنٹری رقبے کے لحاظ سے ہیں، پاکستان اس میں بھی ون آف دا ٹاپ ہے. تو اتنی بڑی مملکت، اتنے زیادہ لوگ آپ کے پاس. صرف اگر رقبے کی میں بات کروں نا سلمان بھائی، میں دنیا کے کئی ملکوں میں گیا، کئی ممالک ایسے ہیں جہاں 1 سے 1.5 گھنٹے میں ملک ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ مطلب ہم نے یورپ میں مثال دیا کرتے تھے کہ ایک بار ہم جو ہے وہ جرمنی سے چلے ناشتہ کر کے، دوپہر کا کھانا ہم نے بیلجیم میں کھایا، شام ہم فرانس میں پہنچ گئے، اور سب بائی روڈ تھا. بائی ایئر تو چلے ہو سکتا ہے نا، بائی روڈ 2-3-1.5-2 گھنٹوں میں ملک مک جاتے ہیں. خود انگلستان جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اتنا بڑا ملک ہے، پورا انگلینڈ آپ 6 گھنٹے کے اندر روڈ سے ختم کر دیں گے. یعنی ہمارا سندھ کہہ لیں اتنا پورا انگلینڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ملک دیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی ساری اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں. ناظرین، موسم جو ہے نا اس کی قدر ان سے پوچھئے کہ جو ایک ایسے ملک میں رہتے ہوں جو سارا سال ایک ہی موسم رہتا ہو. کئی ممالک ہیں جہاں سردی ہی سردی، کئی ممالک ہیں جہاں گرمی ہی گرمی، سارا سال ہی گرمی، بہت کم جناب. اچھا، اسی طرح دنیا کے کئی ممالک ہیں افریقن سائڈ پہ کہ جہاں پر ماڈریٹ ہی موسم رہتا ہے، 25-30 ڈگری سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے، سارا سال ان کو ایک ہی موسم ملتا ہے. پاکستان میں جناب کڑاکے کی گرمی بھی پڑتی ہے تو واقعی زبردست سردی بھی پڑتی ہے. ہمارے یہاں بارشیں ہوں تو رکنے کا نام نہیں لیتی، ہمارے یہاں جب بہار آتی ہے تو باغات کیسے پھلتے پھولتے ہیں. اچھا، پھر کئی ایسے ممالک ہیں کہ اچھا یہ جو موسم ہے نا وہ انسانی باڈی پر بڑا زبردست تغیر ڈالتا ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بڑا فلیکسیبل بنایا ہے. یہ جو انسان ہے نا، دیکھیں آپ کو کئی جانور ملیں گے جو سرد علاقوں کے ہیں. جیسے ابھی تھر کی بات کریں گے اگر، تو وہاں تھر کے اسپیشل کچھ جانور ہوں گے جو ٹھنڈے علاقوں میں اتنا جلدی ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے. کچھ برفانی ریچھ ہوتے ہیں جو پہاڑوں میں ہی برف میں نظر آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کو وہ فلیکسیبل باڈی دی ہے کہ ہم جناب جا کر +50 میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں، -50 میں بھی زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن کچھ ممالک میں جب پڑتی سردی ہے تو ان لوگوں کی جلد، ان لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر ان سے گرمی ذرا بھی برداشت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گرمیوں میں UK یورپ کے لوگ آ جائیں پاکستان تو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی کیونکہ انہوں نے دیکھی نہیں ہوتی گرمی. تو الحمدللہ پاکستان کے لوگوں کی وہ سمجھے ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ ہم گرمیاں بھی کمال کی دیکھتے ہیں، سردیاں بھی زبردست دیکھتے ہیں، پھر دیگر موسم کے جو اثرات ہیں وہ جھیلنے کے بعد، اور ایک ہی کنٹری میں اتنے موسم کا مل جانا یہ بہت کمال کی بات ہے. بلکہ میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں جس کی طرف شاید ناظرین کی توجہ نہیں ہوگی. سیم ٹائم، یہ دنیا میں شاید کسی ملک کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ سیم ٹائم آپ کے وطن میں تقریباً 45-50 ڈگری گرمی بھی پڑ رہی ہوتی ہے، اور اسی وطن میں اسی وقت اتنا بڑا اللہ نے وطن دیا ہے کہ -50 ڈگری بھی ہوتی ہے سیاچن گلیشیئر کے اوپر. تو ایک ہی وقت میں اتنے سارے موسم ایک ملک میں ہونا یہ بھی اللہ کی شان ہے. کیا کہیں گے سلمان بھائی؟ کیا بات ہے. ایسا کدھر سے شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ درست فرمایا آپ نے. بندے کیا امیجن کریں. آپ چلیں تافتان سے چلیں، آپ یہ ایران سے جو بارڈر لگتا ہے یہاں سے چلیں، آپ کو گولڈن ڈیزرٹ ملے گا، صحرا ملے گا، نوشکی کے قریب ہے. اچھا، صحرا سے پہلے چاغی کا علاقہ ہے، نوشکی سے پہلے ادھر سے چلیں تافتان سے تو چاغی ہے. چاغی میں کیا کچھ نہیں ہے، پہاڑ ہیں تو لوہے کی کانیں ہیں، وہاں پر لوہا نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، گولڈ ہے، پھر اور جپسم ہے، کرومائٹ ہے، مطلب کیا کچھ نہیں ہے، ساری معدنیات جی معدنیات ہیں. پھر کول بھی نکل رہا ہے. وہاں سے آپ نوشکی پہنچیں گے، گولڈن ڈیزرٹ ہے. گولڈن ڈیزرٹ کے بعد آپ کوئٹہ پہنچیں گے تو خوبصورت پہاڑ ہیں. پہاڑ سے کوئٹہ سے ہوتے ہوئے آپ کلات کی طرف آ جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ باغ و بہار موسم ملے گا. ایسے پھل فروٹ وہاں پر ہوتے ہیں، ایسے سیب ہیں اور مطلب کیا کیا آڑو بڑے زبردست جو ہے وہ ہوتے ہیں اس علاقے میں. اچھا، یہ تو کلات کی سائڈ ہے. ادھر تھوڑا آپ دوسری طرف چلے جائیں،
کولپور سے ہوتے ہوئے آپ ادھر آئیں جو ہے وہ سبی کی طرف جائیں تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ پہاڑ ملیں گے اور عجیب پہاڑ ملیں گے جی اور ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک دریا بھی آپ کو جو ہے وہ ملے گا. یوں چلتے چلے جائیں یعنی نظاروں کی ورائٹی بھی تبدیل ہوتی جائے گی. یہ اپنے تھر میں ہی آ جائیں. یہ تھر ہمارا یہ بھی 4 قسم کا تھر ہے. ایک جو ہے وہ وائٹ ڈیزرٹ ہے, اچھڑو تھر اس کو کہتے ہیں. ایک عام جیسے نارمل جیسے وہاں ریت کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہے, اور پھر اس میں بھی طرح طرح کی چیزیں ہیں. بعض جگہوں پر وہ زمین کسی طرح کی ہے, بعض جگہوں پر کسی طرح کی ہے, بارش برستی ہے, اس کے جو جسے یوں بولے خود روز چیزیں جو نکلتی ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں, کھمبیاں نکلتی ہیں. لینڈ اسکیپ جس کو کہا جاتا ہے نا کہ کسی کنٹری کا لینڈ اسکیپ یعنی اس کی جو خوبصورتی ہے زمینی وہ کیسی ہے, تو پاکستان کو ون آف دا موسٹ بیوٹیفل لینڈ اسکیپس میں اس لیے گنا جاتا ہے کہ ایک ہی ملک میں صحرا بھی ہیں تو جنگلات بھی ہیں, فلک بوس برفانی پہاڑ بھی ہیں تو جناب کھیت کھلیان بھی ہیں, نہری نظام بھی ہے تو سمندر بھی ہے. یعنی وہ کیا ہے پتہ بھی نہیں ہے, یعنی اتنا ورسٹائل ہے, اتنی خوبصورتیاں ہیں. یعنی میں چونکہ میں وہ بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اس لیے سمجھا رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آلموسٹ ساری دنیا دیکھی ہے. کچھ چیزوں کو دیکھنے کے لیے اسپیشلی کچھ, اب آپ کو صحرا دیکھنے دنیا میں تو عرب ممالک میں جانا پڑے گا, مگر وہاں آپ کو برفانی پہاڑ نہیں ملیں گے. ایسی بات, عرب ممالک میں صحرا دیکھنے جانا ہے تو وہاں چلے جائیں. اچھا آپ کہیں یار اب دنیا میں کہیں برفانی پہاڑ دیکھنے تو کچھ لوگ رشیا کی طرف جاتے ہیں, یا جناب یورپی جو سوئٹزرلینڈ کے اوپر کینیڈا کی طرف چلے جائیں گے. اچھا اب آپ کہیں کہ سی سائڈ دیکھنا ہے تو بیچ ایریاز دنیا کے الگ ہیں. یعنی ایک ہی وطن میں اتنا کچھ. اچھا بیچ کتنا بڑا ہمارا سمندر اللہ نے جو نعمت دی شاید اس کا اندازہ نہیں ہے لوگوں کو. 1046 کلومیٹر لمبا ساحل. اٹس ناٹ نارمل تھنگ. میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کچھ کنٹریز ہوتی ہیں جس کو لینڈ لاک کنٹری کہا جاتا ہے. نقشے میں دیکھیں ملک جڑے ہوئے آپس میں, ٹھیک ہے, جڑے ہوئے ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے جی. اس کی باؤنڈری لائن پر آپ کو پانی ملے گا, تو جو بیچ میں آ گیا ملک تو پانی کہاں سے ملے گا؟ اچھا جب اس کو نہیں ملتا پانی تو اس کے لیے پرابلم کیا ہوتا ہے کہ دنیا کا سارا امپورٹ ایکسپورٹ کا نظام سمندر سے چلتا ہے. تو اب اس کو کسی اور ملک میں پانی ہو, جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا افغان ٹرانزٹ. جی جی جی, وہ کیوں ہے افغان ٹرانزٹ کا مطلب کیا؟ افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے تو پاکستان میں پانی کے ذریعے سامان آتا ہے اور پاکستان سے ٹرکوں کے ذریعے پھر افغانستان جاتا ہے. اچھا افغانستان کو کہیں ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہ وہاں سے ٹرکوں کے ذریعے پاکستان آئے گا. یعنی ایک دوسرے ملک کی مدد لینی پڑتی ہے, ایک دوسرے ملک کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. اللہ نے پاکستان کو جو سمندر عطا کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور اس پر کرم بالائے کرم ہو نا پاکستان ملا ان کے صدقے. میں ایک بار دنیا کا نقشہ دیکھ رہا تھا سلمان بھائی, یہ جو گوادر ہے نا یہ واقعی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اگر آپ اس کی لوکیشن دیکھیں یعنی اتنی بڑی نعمت ہے, پوری دنیا کو یہ کنیکٹ کر دے گا. اگر یہ جو پورٹ یہاں پر جیسے ہی یہ شروع ہونے والا ہے, اچھا پورٹ کے لیے بھی ایک بڑی پرابلم ہوتی ہے. آپ کے پورٹ پر جہاز آ کر رکے کیسے جب آپ کا جو کنارہ ہے وہ گہرا ہو, کیونکہ بڑے یعنی ایک جہاز میں 500 کنٹینر ہیں تو وہ جہاز کتنا بڑا ہوگا. وہ جہاز آپ کی کلفٹن کے ساحل پہ آگے نہیں رک سکتا کیونکہ وہاں تو مٹی ہوتی ہے. اور اچھا اب پورٹ وہ کامیاب ہوتا ہے جو ڈیپ سی ہو. the world second deep sea port جو ہے وہ گوادر ہے. اتنا گہرا ہے کہ دنیا کا بحری بیڑا جو ہے وہ آگے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. یہ اتنی بڑی نعمت, اور پھر اس کی جو لوکیشن, تو ہر طرف سے اللہ پاک نے پاکستان کو نوازا ہے. حضرت ہم آپ کو کچھ ڈاکیومنٹریز بھی دکھائیں گے, آپ کو آخر میں یہ بات بھی بتائیں گے کہ اتنا کچھ ہے پھر گڑبڑ کیوں ہے, پھر پرابلم کہاں ہے, پھر ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے. انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے. دیکھیں کسی کو مثال دیتے ہیں, اب میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ایک والد ہو اپنے بیٹے کو بڑا شاندار سا گھر بنا کر دے, بڑی کمال کی سوسائٹی کے اندر, بیٹا یہ تمہاری شادی ہوئی, یہ نیا گھر بالکل برانڈ نیو تمہیں, کیا بات, ٹھیک ہے جناب. اور والد صاحب 5 سال بعد آئے تو اس گھر کا بیڑا غرق, نل بھی ٹوٹے ہوئے, ٹائلیں بھی ٹوٹی ہوئی, کلر بھی اکھڑ گیا, کچرے کا ڈھیر بنا ہوا. تو بتاؤ قصور اس گھر کا ہے یا والد صاحب کے دینے والے کا ہے یا رہنے والے کا ہے؟ رہنے والے. جس کو دیا تھا اس کو تو شاندار دیا تھا, اب بیڑا غرق خود ہی اگر اس گھر کا اس نے کر دیا تو اس میں گھر کا کوئی قصور نہیں تھا. اللہ نے ہمیں وطن بہت پیارا دیا ہے, بہت شاندار دیا ہے. ون آف دا بیوٹیفل کنٹری وی ہیو. اور کمال کی بات یہ کہ اسلام کے نام پہ یہ وطن ملا, 27 رمضان کو ملا. اب اگر اس کے رہنے والے اس کی قدر نہیں کر رہے, اس کے رہنے والے اس کا خیال نہیں رکھ رہے, تو پھر تو اب خود غلط کر رہے ہیں نا. تو پلیز ٹرائی ٹو ریئلائز ہمارے پاس اب بھی بہت بڑی نعمت ہے, اگر اس کی قدر کر لیں تو انشاءاللہ بہت ترقی ہوگی. ہمارے ساتھ سرائکی بولنے والے, پشتو بولنے والے, بلوچی بولنے والے, بروہی بلوچستان کی ایک بہت بڑی زبان ہے, سندھی بولنے والے, پنجابی بولنے والے, ماشاءاللہ میمنی بولنے والے, نعت خواں بھی ہیں اور مولک بھی ہیں, اور ماشاءاللہ یہ بھی موجود ہے. اور آج ہم نے گجراتی بولنے کے لیے ہمارے
शहजाद भाई को भी बुलाया है। तो बहुत खूबसूरत वतन के रंग हैं हमारे मदनी चैनल के मंच पर, और आपकी कॉल्स भी हम सिलसिले में लेंगे। शुरू करते हैं सराइकी भाई की तरफ चलते हैं। मीठी बोली कहा जाता है, हमारे पंजाब की बड़ी प्यारी बोली है, और ये पूरा मेरा ख्याल सादकाबाद से लेकर मुल्तान और उसके आगे तक जो हिस्सा है ये सराइकी बेल्ट कहलाता है। और मुझे जो कुछ पता है सराइकी के बारे में मैं बताता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप तफसील तो आप बताएंगे। क्योंकि हम जब पढ़ते थे दरस निज़ामी में तो हमारे उस्ताद साहब एक बात कहा करते थे कि सराइकीस्तान यानी सराइकी बेल्ट से आने वाले जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़हीन होते हैं। क्या बात। और इनका हाफजा भी बहुत मजबूत होता है, और बहुत बड़ी तादाद में हाफिज कुरान और बहुत बड़ी तादाद में उलमा आपको सराइकी बेल्ट के मिलेंगे। यानी यहाँ के लोगों में कुरान पढ़ने का, इल्म दीन सीखने का बड़ा जज्बा है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की एक बात कर दूं, वो लोगों जो पाकिस्तान, मैं आज चाहूंगा वो माँ बाप अपने उन बच्चों को जरूर बिठाएं या उन लोगों को जरूर सब लेकर बैठें जो पाकिस्तान की बुराइयां करते हैं। आज बहुत सारी बातें आप सुनोगे, मैं आपको सही बताऊं, कैलकुलेशन के मुताबिक दुनिया भर में सबसे ज्यादा हाफिज कुरान पाकिस्तान में। सुभान अल्लाह। दुनिया भर में सबसे ज्यादा आलिम दीन पाकिस्तान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा मदीना मुनव्वरा और हज की सआदत हासिल करने वाले पाकिस्तानी हैं। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वो अब भी यानी इस जिसको आप कहना कि दीन से दूरी वाला मामला है, मगर आज भी अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान इन तमाम चीजों में आगे है, और अल्लाह ने चाहा मजीद आगे रहेगा। जी कुछ फरमाइए हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सराइकी ज़बान दे बोलण वाले अक्सर लोग हैं जेरे जनूबी पंजाब दे अंदर पाते वेंदे। वैसे तो अंदरूने सिंध दे अंदर भी लोग हैं कुछ जेरे सराइकी ज़बान वाले हैं। ये बलूचिस्तान दे अंदर भी कुछ लोग रहंदे जेरे यानी सराइकी अलग हिंदन। और सराइकी दी भी किस्म कुछ कोई रियासती आख्या वेंदे, कुछ सराइकी आख्या वेंदे। मतलब लैंग्वेज दे अंदर यानी ज़बान दे अंदर भी थोड़ा फर्क आंदे कि कोई यानी एक खालिस सराइकी होंदी है, कुछ उन्हें दी अपनी खिते दी ज़बान होंदी है। तो इहदे अंदर दो तरह किस्मां थी वेंदन। बहरहाल जनूबी पंजाब दे अंदर इन्हें दी कसरत मौजूद है। यानी जेरे सराइकिस्तान यानी सराइकी ज़्यादा आलाम वाले लोग हैं वो जनूबी पंजाब में रहंदे। जनूबी पंजाब क्या को आदन पाकिस्तान दे जिवें 4 सूबे उनके जो एक सूबा पंजाब है सब तो वड़ा सूबा। पंजाब दे जरा एक जनूब वाला पासा है जिवें मशरक के मगरब जनूब शुमाल ये 4 पासे होंदे ते जरा जनूब वाला पासा है इत्थां के जरे लोग पाते वेंदन या जरा ए एरिया इकू जनूबी पंजाब आख्या वेंदे। जनूबी पंजाब दे अंदर केड़े-केड़े मशहूर जिले होंदन उनदे जिला रहीम यार खान है, जिला बहावलपुर है, जिला बहावल नगर है, जिला लैया है, लोधरा है, मुल्तान है, खानेवाल है, जिला राजनपुर है, जिला मुजफ्फरगढ़ है। ए जरे जिले ए सराइकी यानी सराइकी पट्टी दे अंदर आमदन। इत्थे अगर तकरीबन लोग यानी जनूबी पंजाब आख्या वेंदे इत्थे तकरीबन लोग जेरे सराइकी ज़बान बोलण वाले इत्थे गैर मौजूद हैं। माशाअल्लाह। सराइकी में सराइकी इलाके की मालूमात ले रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारे समझने वालों को समझ नहीं आएगा, तो हम आपसे उर्दू में भी चाहेंगे कि हमें बताएं कि सराइकी इलाका कौन सा होता है और वहाँ की सकाफत में क्या खूबी है, और ये सराइकी को मीठी बोली ये क्यों कहा जाता है ये भी आपसे कहेंगे। आज हमारे साथ दाता दरबार से माशाअल्लाह हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे मुबल्लिग सोबान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है माशाअल्लाह, जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार-ए-पुर अनवार पर जो मलिका मस्जिद है वहाँ पे भी जुम्मा की जमात हुई है। कसीर तादाद में आशिकाने रसूल यहाँ पर मौजूद है, और यहीं करीब ही मीनार पाकिस्तान भी है, यहीं करीब ही दीगर ऐसी इमारतें हैं, ऐसी निशानियां हैं जो कि हमें तहरीक आज़ादी की याद दिलाती हैं। तो कसीर तादाद में लोग आज इस तरफ भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने इरशाद फरमाया बिलाशुबा ये हमारे दाता का पाकिस्तान है, ये हमारे बापा का पाकिस्तान है। और जिस तरह भी आप बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू फरमा रहे थे फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान में कितने प्यारे लैंडस्केप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर कितनी जबरदस्त नेमतें हैं, कितने मिनरल्स हैं, और साथ साथ हमने आपसे ये सीखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक सल्तनत सी बनी हुई है। कैसे हमारे बुजुर्गाने दीन के मज़ारात हैं। अगर हम सिंध की तरफ देखते हैं तो सच्चल सरमस्त हैं, अब्दुल लतीफ भटाई, अब्दुल्ला शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन हैं, बाबा फरीद हैं पंजाब में, बाबा बुल्ले शाह हैं, दाता हुजूर है रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और कितना इन बुजुर्गाने दीन का फैजान है। एक बात ये भी कही जाती है कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब बड़े सगीर में पहला शख्स मुसलमान हुआ था। एक जो हमें नजर आती है बुनियाद कि वाकई पाकिस्तान क्यों हासिल किया गया, यही था कि ये तमाम एक्टिविटीज यानी तिजारत, कामकाज, सब कुछ एक्टिविटीज हमें दीन इस्लाम की रोशनी में करनी है, और दीन इस्लाम के जो जरूरी और सुनहरी असूल है उनको मद्देनजर रखते हुए चलना है। इसीलिए हमने पाकिस्तान ये हासिल किया। इन बुजुर्गाने दीन की शायरी की सूरत हो, इन बुजुर्गाने दीन की नसर हो, इन बुजुर्गाने दीन की तालीमात को अगर हम पढ़े जो आज हमारे पास किताबों की सूरत में मौजूद है,
और हमें पहुंचाई जा रही है मदनी चैनल के जरिए, तो यकीनन हमारा ये पाकिस्तान भी तरक्की करता चला जाएगा। अमीर अहले सुन्नत कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि बच्चा बच्चा नमाजी बन गया तो हमारा पाकिस्तान भी तरक्की कर जाएगा। हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए नेक, सालेह और जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। हम जिस भी पोस्ट पर हैं, ये ना देखें कि हमारा पेशा क्या है। हाँ, वो पेशा शरई उसूलों के मुताबिक हलाल हो तो हम सबको दयानतदारी के साथ आगे काम करना है। इन औलिया की जितनी भी जिंदगी गुजरी, बिलाशुबा वो जिंदगी एक मशअल राह है। इनका एक एक मिनट हमारे लिए बहुत बड़ा उसवा कामिल का दर्जा रखता है। तो हमें चाहिए कि इन औलिया के फैजान को हासिल करें। आखिर में हुजूर एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करूंगा। आप माशाल्लाह हमारे बड़े हैं, रुकने शुरा हैं और हमारे लिए बेहतरीन गाइड रखते हैं। मैंने इसी दाता दरबार में कई दफा देखा कि आप तशरीफ लाए, आपकी आंखें अश्कबार हुई और आप जब भी लाहौर आए दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस कंपाउंड में जरूर हाजिर हुए और आपने दुआएं मांगी। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करूंगा, ये पूछना चाहूंगा मदनी चैनल की वसातत से और मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी कि हमारी दावत इस्लामी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है, लेकिन दावत इस्लामी का हेड क्वार्टर वो पाकिस्तान में है, कराची में है, और अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी भी पाकिस्तान में है, कराची में है। लाखों करोड़ों दिल आपके लिए धड़कते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। आप हमारी ये रहनुमाई फरमाइए कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ये आलमगीर मदनी तहरीक ये क्या किरदार अदा कर रही है और इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर दावत इस्लामी की क्या कोशिशें हैं जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रोशनास करवा रही हैं। अल्लाह ताला आपकी और मदनी चैनल के सारे क्रू की खैर फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। हमारा सलाम दाता हुजूर की बारगाह में कीजिएगा, दीजिएगा और दाता से अर्ज कीजिएगा अपने पास भी बुलाएं और मदीने भी भिजवा दें, क्योंकि यहीं से हाजिरी का शरफ मिलता है। जो आप मुझसे पूछा ना आपने कि आप क्यों आते हैं, तो मैंने तो अमीर अहले सुन्नत का वो जुमला सुना है कि हो मदीने का टिकट हमको अता दाता पिया, तो इनके दर से मदीने की हाजिरी मिलती है। तो मेरे लिए भी हाजिरी मांगिएगा हम सबके लिए और खास तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा। बहुत शुक्रिया सोबान भाई, बड़ी मुबारक जगह से आपने हमें ज्वाइन किया। फी अमानिल्लाह। सोबान भाई का जो सवाल है ना वो इंशाल्लाह मैंने आज अपनी टॉपिक में रखा था कि दावत इस्लामी की पाकिस्तान के लिए खिदमत। जैसे सबसे बड़ी बात तो यही है कि हुकूमतों के जो काम होते हैं, अच्छा शहरी बनाना, अच्छा वतन का मुहिब बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत वो बना रहे हैं। देखें, अगर आप किसी के दिल में खौफ खुदा डाल देंगे ना, तो वो अल्लाह से जब डरेगा तो वो चोरी नहीं करेगा, क्या बात, वो किसी का हुकूक नहीं मारेगा, वो रिश्वत का काम नहीं करेगा, वो सूद नहीं करेगा, वो किसी को जुल्म नहीं करेगा। तो यही तो हुकूमतें चाह रही होती है कि लोग मोहब्बत और प्यार से अपने वतन के लोगों के साथ रहें। तो अच्छा, बेसिकली अच्छा मुसलमान अच्छा शहरी होता है। वाह, आप अच्छा मुसलमान बना दें तो वो अच्छा पाकिस्तानी भी बन जाएगा, बल्कि दुनिया में जहां रहने वाला है वो अपने वतन का अच्छा शहरी बन जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, अब डायरेक्टली वतन को फायदा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप ये देखें तो पिछले दिनों जो थैलेसीमिया के मरीजों के लिए दावत इस्लामी ने किया, 10 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों के घरों तक अनाज जो दावत इस्लामी ने पहुंचाया, रकम पहुंचाई। उसके बाद प्लाज्मा ड्राइव जो हमने की कि जब कोरोना वायरस के मामला हुए तो प्लाज्मा के मामला दावत इस्लामी ने किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान के लिए जो काम करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो दावत इस्लामी करने जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शजरकारी के हवाले से कल जो अमीर अहले सुन्नत ने पहले भी हदफ दिया था, अब 27 पौधे हर पाकिस्तानी लगाए। तो आप सोचें कि ये करोड़ करोड़ पौधे इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में लगने जा रहे हैं। तो ये सब दावत इस्लामी खिदमत दे रही है। इसके बाद एक होती है खारजा इमेज, इमेज ऑफ योर कंट्री। दावत इस्लामी की वजह से जो दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज बन रहा है। मैं एक बार एक पाकिस्तानी सिफारतकार से एक अरब मुल्क में था, मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उनको एक बात कही कि आप इन मुल्कों में इसलिए हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, सही, और पाकिस्तान का प्रॉपर इमेज दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान है क्या। मैंने कहा आपको पता है दावत इस्लामी पाकिस्तान का इमेज क्या कर रही है? दुनिया भर को दावत इस्लामी ये बता रही है कि आपके मुल्क को गुनाहों से बचाना, जुराइम से बचाने वाली तहरीक बनी पाकिस्तान में है। और ये एक पाकिस्तानी तहरीक है जो आपके वतन में अमन अमान पैदा कर रही है, आपके वतन के लोगों को अच्छा शहरी बना रही है। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर, क्योंकि बात बहुत तवील हो जाएगी, यूके की मिसाल देता हूँ। जी जी। यूके की गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट ने हमें बाकायदा लेटर्स इशू किए हैं कि आप हमारे साथ आप जो काम कर रहे हैं वो हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि लोग शराबें ना पिएं, हंगामे ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। अच्छा, आप जेलों में, हम जेलों में जाते हैं, जाकर जेलों में उनकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों मैं और निगरानी शुरा यूरोप की सबसे बड़ी जो जेल थी हैरो के अंदर यूके में है, वहां गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदे को जेल से रिहा किया।
ایک گیملر تھا کوئی جس کو کہتے ہیں وہ منشیات کا کام وام کرنے والا, انہوں نے اس کو رہا کیا پیرول پہ اور اس کو آبزرویشن پہ رکھا. ان کا شاید پلان یہ تھا کہ یہ بندہ جیل سے نکلے گا تو جس سے ملے گا تو ہمیں پورا اس کا گینگ پتا چل جائے گا. اچھا, انہوں نے اس بندے میں بڑی ڈرامیٹیکلی تبدیلی دیکھی کہ یہ بندہ کہیں نہیں جاتا, مسجد جانے لگ گیا ہے. آہستہ آہستہ اس کے چہرے پہ داڑھی آ گئی, اس بندے نے سر پہ امامہ سجا لیا. تھوڑے عرصے بعد انہوں نے اس بندے کو روکا کہ بھائی یہ تمہارے اندر اتنی ساری تبدیلی, تم نہ اب شراب پی رہے ہو, نہ تم جوا کھیل رہے ہو, نہ تم منشیات والوں کے پاس جاتے ہو, نہ گندی صحبتیں, تمہیں ہوا کیا؟ کہتا ہے بس جیل کے بعد میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے, دعوت اسلامی والے مل گئے, انہوں نے مجھے توبہ کرا دی اور میں اچھا اسی دوران وہ بندہ پاکستان بھی آیا اور پاکستان کے فیضان مدینہ میں اس نے اعتکاف کیا تھا. تو اس نے بتایا میں فیضان مدینہ گیا, ہمارے پیر و مرشد وہاں پر ہیں, میں نے ساری برائیوں سے توبہ کر لی. اللہ سنیے گا سلمان بھائی, اب وہاں کی گورنمنٹ نے آفیشلی 2 ایسے ہی لوگوں کو جیل سے رہا کیا اور اس بندے کو کہا کہ تم اس کو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ کراؤ. سبحان اللہ. وہ بندہ ہمیں بغیر بتائے, پاکستان میں اس نے ہمیں نہیں بتایا, ان 2 بندوں کو لے کر فیضان مدینہ آیا. اللہ اکبر. ان کو وہاں پر اس نے پورا وزٹ کرایا, وزٹ کرا کے جب وہ واپس گیا تب ہمیں اس نے بتایا کہ یہ جو 2 میں لے کر آیا تھا یہ 2 مجھے وہاں کی گورنمنٹ نے دیے تھے کہ پاکستان جاؤ تاکہ ان کی بھی تربیت ہو جائے. اچھا, میں آپ کو اس کو دوسری تصویر کا رخ بتاؤں. انفارچونیٹلی کئی ممالک میں اگر بیرون ملک سے بندہ پاکستان آتا ہے نا تو اس کو ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں, کیا گئے تھے پاکستان کرنے, کیونکہ پاکستان کے ساتھ دوسری چیزیں بھی اٹیچ کر دی ہیں لوگوں نے. تو ایک طرف تو وہ امیج ہے جو پاکستان کا غلط کاموں کی وجہ سے بنا, جو نہیں ہونا چاہیے تھا, اور ایک طرف دعوت اسلامی امیج پیدا کر رہی ہے کہ اگر بندے کو سدھارنا ہے تو پاکستان بھیجو, وہ ٹھیک ہو جائے گا, دعوت اسلامی میں بھیجو. تو یہ ہے دعوت اسلامی کی وہ خدمت جو پوری دنیا میں الحمدللہ ایک سافٹ امیج, ایک کریکٹ امیج, جو اسلام کا امیج ہے بیسیکلی, کہ جو مسلمان کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا. کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں, انشاءاللہ پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی મારું નામ અમાન અત્તારી છે. અબ્દુલ હબીબ સાહેબ, તમને જશ્ન આઝાદી પાકિસ્તાનનો દિવસ બહુ મુબારક. بخیر مبارک. تم نے بھی مبارک, کیا کہیں گے؟ تم نے بھی مبارک. چلے ماشاءاللہ, اگلی کال دیجیے گا. سیدار محمد اکرام اتاری موبائل کے اکواڑا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام وطن کے رنگ وطنی چینل کے سنگ جاری و ساری ہے. میری طرف سے تمام امت المسلمہ کو یوم آزادی کی خوشیاں مبارک ہوں. خیر مبارک, خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. جی اگلی کال دیجیے گا. پہلے تو آپ سب کو جشن آزادی مبارک. حادث یہ تھی کہ بہت سے لوگوں کا یہ ٹرینڈ بن گیا کہ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہوا تو وہ پڑھائی وغیرہ پاکستان میں کر کے دوسرے ملک سیٹل ہو جاتے ہیں. یہ رویہ اور یہ سوچ رکھنا کیسا؟ میرا بس چلے نا تو ان سب لوگوں کو باہر بھیج دو, باہر جائیں تو اندازہ ہوگا. سب لوگ پتہ ہے کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ باہر نوٹ کے درخت لگے ہوئے ہیں, جاتے ہی جو ہے نا ہم پاؤنڈز توڑیں گے, ڈالر توڑیں گے. میں نے وہاں فاقے کرتے ہوئے یورپ میں دیکھا ہے, لوگوں کو فاقے کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور یقین کریں یہاں بادشاہ ہیں ہم, یقین کریں, بلیو کریں کہ یہاں ہم بادشاہ ہیں. یہاں تھوڑے سے پیسوں میں بھی آپ بہت اچھی لائف گزارتے ہیں. بیمار ہوتے ہیں تو آپ کی فیملی آپ کے سرانے کھڑی ہوتی ہے, دوست یار مصیبت میں کھڑے ہوتے ہیں. پوچھو پردیش کے لوگوں سے, وہ بیچارے جب پریشان ہوتے ہیں تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. یعنی کئی دن تو یہ ٹائم نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کا تو نام سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی مہنگی وہاں پر ڈاکٹروں کی جو وہ علاج کی چیزیں ہیں. وطن سے باہر رہنا آسان نہیں ہے. جو لوگ پہلے گئے یا سیٹل ہو گئے تو اس کا مطلب نہیں ہے, یہ ضروری نہیں کہ ہر جانے والا ہی کامیاب ہو جائے گا. آج آپ سلسلہ سنیں, انشاءاللہ بہت چیزیں کلیئر ہوں گی. یہ ایک اور بات بھی ہاں ایسا ہم کر دیں کہ آپ دیکھیے کہ اس گل تے بھی گل ہوندی ہے کہ جی ساڈے مہنگائی بڑی ہے. مہنگائی ہے, انکار بھی نہیں جی, لیکن اگر تسی کمپیریٹیولی ویکھو, تسی یعنی اگر بندہ دا جائزہ لوے تے گل بڑی واضح پتہ لگے گی کہ کئی ممالک دے وچ پاکستان دے حساب نال اگر کمپیئر کیتا جائے, موازنہ کیتا جائے تے ایتھے جڑی علاج دی سہولت ہے وہ اتنے نالوں سستی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے لوگ علاج کروانے آتے ہیں بیرون ملک سے. بالکل مجھے یوں ایسا ہوا کہ میں نے کچھ لوگوں سے اس بارے میں کہا, انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے یہاں علاج مہنگا ہے, وہاں پر سستا ہے. یہ ہمارے لیے پرابلم ہے. اچھا, کمیونیکیشن یہاں جو ہم چیزیں یوز کر رہے ہیں مواصلات کے اعتبار سے, انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, کالز ہیں, میسیجز ہیں, اس طرح کی چیزیں, یہ ادھر جن کنٹریز کو ہم رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں وہ والے اس کی مہنگائی کی, اس کے مہنگا ہونے کا شکوہ کرتے ہیں, جبکہ ہمارے ہاں ہر چیز. آپ صرف اس کی بات کرتے ہیں, کھانا پینا, رہائش. آپ کیا سمجھتے ہیں جو کرائے آپ کے ہیں گھروں کے, اگر جو کرائے پہ بھی رہتے ہیں, آج بھی پاکستان میں 15-20 ہزار میں بندہ جو ہے کم از کم ایک غربت والی صحیح نارمل صحیح لائف گزار لیتا ہے. باہر یہ تصور ہی نہیں ہے سلمان بھائی. آج بھی اگر آپ کے پاس 200-300 روپے ہوں تو آپ کچھ فروٹ گھر لے جا سکتے ہیں. وہاں آپ کو میں بتاؤں ایک روٹی جو ہے نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک بار کچھ دوست گئے تھے
تو جب وہاں روٹی کا دام پوچھا نا کہ بھائی روٹی کتنے کی، تو 4 یورو 2 یورو 3 یورو کی روٹی، کب 300 روپے کی روٹی. اللہ تندور کی روٹی تو آپ چھوڑ ہی دے نا، پھر وہاں پر وہ کہتا ہے ڈبل روٹی لے لو بھائی، وہ شاید تھوڑی سستی ہوگی. یعنی لوگ جب جاتے ہیں نا تو گن گن کر کھا پی رہے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے جن کو اربوں پتی لوگ الگ بات ہے، لیکن جو نارمل آدمی ہے وہ باہر سروائیو نہیں کر سکتا ہے. ہمارے یہاں اب آج بھی فروٹ دیکھ لیں، کھانا پی، اصل میں یہاں مہنگا ہوتا ہے نا 5-10 روپے تو ہم سمجھتے ہیں بہت مہنگائی ہو گئی. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں پاکستان میں اب بھی سستی ہیں. ایک اصل میں جو سانجھا ہوتا ہے نا، جی 2-3 بھائی مل کر رہ لیتے ہیں، ایک جوائنٹ فیملی جو ہوتی ہے، 2 کمانے والے ہوتے ہیں، 8-10 کھا لیتے ہیں. وہاں اگر 4 گھر میں افراد ہیں، 4 کو کمانا پڑے گا. ابھی میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں امریکہ کے حوالے سے کہ 67% امریکن ایسے ہیں کہ جن کے پاس $1000 بھی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. اللہ 67%، کیونکہ پیسے ہیں، ایسا وہ کماتے لاکھوں میں ہیں تو خرچہ بھی ہر بندہ قرضے میں ہی ہو رہا ہوتا ہے. آخری دن میں جو ہے وہ پیسے ہی گن رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ اگر 5 لاکھ روپے آپ کی ماہانہ کمائی ہے اور آپ کا خرچہ 4,95,000 ہے، تو پھر فائدہ کیا بھائی؟ ٹھیک ہے نا. اور وہ 5 لاکھ کے لیے وطن بھی چھوڑا، آپ نے فیملی بھی چھوڑی، اپنا کلچر بھی چھوڑا، اور ایسی بے حیائیوں میں لوگ پڑ گئے، ان کے بچے پڑ گئے. یعنی نگران شورا ایک بار UK گئے تو وہاں پر آ کر جو لوگ تھے گھر کے، انہوں نے آ کے جب بتایا نا کہ میرا بیٹا یوں بگڑ گیا، تو بیٹی یوں ہو گئی، تو فلاں یوں ہو گیا، تو نگران شورا نے بڑا تاریخی میرے حساب سے جملہ کہا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت مہنگا سودا کیا ہے. آپ نے روپے کو چھوڑ کر پاؤنڈ تو لے لیا، مگر اپنا کلچر، اپنا مذہب، بہت چیزیں جو ہے اپنی اولاد چلی گئی. تو یہ جو وطن ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہاں اس میں گڑبڑ جو ہے نا وہ ہماری وجہ سے، وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے، اس کو بہتر کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ. جی سرائکی میں کچھ بتائیں کہ سرائکی لوگوں کی کوئی خوبی بتائیں، اور وہاں ماشاءاللہ مزارات کون سے ہیں، بزرگ کیا ہیں، وہ بتائیں. سرائکی اس خطے کے اندر تقریباً جو لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے اس علاقے وغیرہ کے اندر، تو اس علاقے کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں وہ تقریباً خوش اخلاق ملنسار لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے اندر عشق رسول بڑا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے کئی ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں جن کو میں یعنی خود جانتا ہوں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یعنی کھانے کے لیے بھی اپنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن سارا سال کچھ نہ کچھ پیسے جوڑتے رہتے ہیں کہ ربیع الاول آئے گا تو میلاد کرواؤں گا. ہمارے یہاں یعنی مشہور ہے وڈے پیر یاری ہم سے یاری منسوں، یعنی غوث پاک کے نام کا الگ سے انہوں نے باکس بنا رکھا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑی یاری، وہ 11ویں کو یاری نکلتے ہیں. صحیح، وڈے پیر دی 11ویں منسوں. آقا علیہ السلام کے میلاد کے لیے بھی محفلیں وغیرہ کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں کے یعنی جو آپ فرما رہے تھے کہ یہاں کے لوگوں کا لہجہ میٹھا ہوتا ہے، تو اس کو میٹھی زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں ایک تو لہجہ میٹھا ہوتا ہے، دوسرا اگر کسی کو کوئی ایسا جملہ کہنا ہو، جیسے کسی کو بیوقوف بھی کہنا ہے، تو اس کو بھی کہیں گے یار بادشاہ بندے ہو تم. وہ ایسے انداز میں کہتے ہیں، اس لیے اس کو تھوڑا چلو آئندہ کوئی بادشاہ کہے تو میں سمجھ جانا چاہیے. یعنی وہ سرائکی میں یعنی ایک مخصوص انداز میں کہتے ہیں یار بادشاہ بندہ ہی تو کیا جگہ نہیں کرنا کہیں. اچھا جناب، تو اس وجہ سے اس کو پھر کہا جاتا ہے میٹھی زبان. اچھا میں آپ کو بتاؤں، عرب شریف میں، مکہ مدینے میں اور اس ایریا میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو پاکستانی ہیں وہ سرائکی ہیں. سرائکی یعنی ملتان والی سائڈ کے، اس طرف سائڈ کے بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں، تو یہ زبان وہاں سننے کو ملتی ہے. تو مزارات تو میرا خیال ہے پورا مدینہ الاولیاء اس بیلٹ میں، مدینہ الاولیاء ہے. اچ شریف میں 1.25 لاکھ جو ہے وہ بزرگوں کا مزار ہے، اور بہت پرانے بزرگ وہاں پر موجود ہیں، جن میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ، سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے پیرانے اعظام مشائخ اعظام ہیں، اور اس دھرتی پر کافی سارے مشائخ پیدا بھی ہوئے ہیں، اور دور دراز سے آ کر انہوں نے یہاں پر قیام فرمایا ہے. یہ جو خطہ ہے ان کا مسکن بنا ہے، اور یہاں پر آج ان کا مزار بھی موجود ہے. سلسلہ چشتیہ کے کافی سارے بزرگ ہیں، خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور سلسلہ سہروردیہ کے کافی بزرگ یہاں پر موجود ہیں، شیخ عبدالستار سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بھی کافی سارے بڑے بڑے بزرگ یہاں پر موجود ہیں، حضرت عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بھی کافی سارے یہاں پر جو ہے وہ بزرگان دین موجود ہیں. ملتان کے اندر چلے جائیں تو وہ تو پھر مدینہ الاولیاء ہے، شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور بھی کافی سارے بزرگان دین ہیں جہاں ان کا یہاں پر یہ مزار ہے. اچ شریف کے اندر بھی، اور قریب اور علاقے بہاولپور ہے، اس طرح کوٹ مٹھن شریف ہے. سارے سرائکی آپ کی طرح تیز بولتے ہیں، یہ خصوصیت خالی آپ کی ہے؟ اچھا یہ بتائیں، مین میرا خیال ہے پاکستان کی زراعت کا مین حصہ جو ہے میرا خیال ہے یہ پورا بیلٹ بہت ماشاءاللہ زرخیز ہے. ہاں یہاں پر جو ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہاں پر 5 جو ہے دریا ملتے ہیں آ کے. اچھا، اچ شریف کی طرف سے بھی، ضلع رحیم یار خان کی طرف سے، یہاں پر آ کر پھر ایک صورت ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پر زرعی اعتبار سے بھی کافی ساری چیزیں یہاں پر، 5 پانیوں کو بھی کہتے ہیں نا. یہاں پر یعنی کافی سارے دریا بھی ملتے ہیں آپس میں، اور یہاں کی زمین، یہاں پر سبزیاں وغیرہ بھی کافی ساری اگائی جاتی ہیں، جیسے جو ہے
है वो शलजम है, इसके अलावा भिंडी है, कद्दू शरीफ है, और हमारे सरायकी में इसको एक मीठा कद्दू जिसको कहते हैं, बड़ा सा पेंठा उसको कहा जाता है सरायकी में। अच्छा। वो उसका हलवा भी बनता है, वो भी उसको फलों में भी शुमार होता है, सब्जियों में भी शुमार होता है। इसके अलावा कपास है, गंदम है, चना है, ये चीजें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमारे सराय की बेल्ट में रहने वाले भाइयों की खैर फरमाए, बरकत नसीब फरमाए। हमारे वतन के लोग हैं और हमें तमाम जबानों से प्यार है। सारी जबानें हमारी, सारे सूबे हमारे पाकिस्तान के माशाअल्लाह 5 सूबे, मगर उसमें देखा जाए तो सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं और हर कौम हमारी है, हमारे भाई हैं। बल्कि मैंने एक कैलकुलेशन पढ़ी है सलमान भाई, और मैंने इसको फिर ऑब्जर्व भी किया कि दुनिया का फॉर्मूला ये है, हर 100 किलोमीटर बाद जबान चेंज हो जाएगी। वाह। और अब आप इसको चेक कर लें पूरे पाकिस्तान, बल्कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं। और उसकी वजह है, अच्छा उसकी वजह बड़ी प्यारी बयान हुई कि अब तो देखें, अब क्या हुआ कि अब तो इंटरनेट, टेलीफोन, कम्युनिकेशन ने हम सबको एक कर दिया। सही। लेकिन 100 किलोमीटर के बाद इतना डिस्टेंस होता था घोड़ों में, ये तकरीबन 1 दिन का सफर बनता है। सही। तो इतने दूर रहने की वजह से कुछ ना कुछ आपको लहजे में, स्टाइल में, अंदाज में, बेशक वो सिंधी होगा, ऐसा है भाई, देखा यहाँ बोल रहे हैं, बलूचिस्तान में भी ऐसा होगा कि आप कैलकुलेट कर लें 100 से 150 किलोमीटर के बाद होगा एक ही सूबा, लेकिन अंदाज बदल जाएगा बोली का। आपको पता चल जाएगा ये फला इलाके का है, इसका एक्सेंट, इसका अंदाज। इवन इन यूके, मैं यूके गया तो अब मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊं। एक जगह मैं गया, नॉर्थ यूके कहलाता है, ये ब्रेडफोर्ड वाली और सारी साइड, हालांकि वहां भी सारे पाकिस्तानियों से मुलाकात होती है। तो एक भाई आए तो उन्होंने कहा संडे को हम मुलाकात करेंगे। संडे कौन सा दिन होता है भाई? संडे तो सुना था, तो पता चला वो नॉर्थ में संडे मुंडे, अब वो पूरा उनका तलफ्फुज ही अलग है, अंग्रेजी का भी तलफ्फुज चेंज कर दिया। ये है दुनिया का दस्तूर के 100 किलोमीटर बाद। तो सरायकी के अंदाज भी मुख्तलिफ है, इनका स्टाइल। तो 2 को डू बोलते हैं, डू ते डू 4, ठीक है ना। मैं असल में चूंकि दारुल अमजदिया में पढ़ूं, तो वहाँ हमारे साथ बहुत सरायकी थे, तो बड़ा उनके साथ एक माहौल था और हम लोग बड़ा सीखते थे। एक वो दिया सिलाई को सुरमचू कहते हैं ना, देखें कुछ याद हो गया था। बहरहाल मुझे भी बहुत पसंद है ये ज़बान, क्योंकि हमारे वतन की ज़बान है, मीठे लोग हैं और आशिकान रसूल हैं। और ये पूरा सूबा ही, पूरा पाकिस्तान ही आशिकान रसूल का है। मगर स्पेशली अमीर भी फरमाता है कि पंजाब के लोग की दीवानगी। सलमान भाई तुसी कुछ पंजाब के बारे में दसो। दाता दा पंजाब है माशाअल्लाह, साडा पंजाब है। सुभान अल्लाह। औलिया किराम दे मज़ारात ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुनीम भाई ने फरमाया भी पंजाब दा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक दा फजल एहसान है। है सब एक बड़ी प्यारी रिवायत रही है पंजाब दी, और हुण भी है, लेकिन दम जेड़ा ना जी दा निकल रहा है, मतलब घट होंदी जा रही है। वो ये कि जी एक वंगार हुंदी सी। वंगार की सी कि किसी पिंड दे विच, यानी लोकां दा ज़रई रकबा हुंदा सी, काश्तकारी करना, मतलब फसल गढ़ रहे ने, कणक बीज रहे ने, या कोई भी फसल काश्त कर रहे ने। हुण कणक के जैसे मिसाल ले लो तुसी, हुण कणक नूं की करना, जदों उहदी कटाई करनी है तो वंगार होवेगी, यानी सारे पिंड वाले जमा हो जाण दे, एक बंदे दी कणक अज जनाब इहदी कट्टी जा रही है। हुण ओह उन्हां दी सब्जी रोटी दा बंदोबस्त करेगा, रोटी खाणगे, ओहदा यानी काम गंदम जेहड़ी ना जी ओहदी सांभी जाएगी, यानी ये कह लें कि उसकी गंदम सारे मिलकर क्या करेंगे, संभाल लेंगे। फिर जनाब अली की होना, फिर दूसरे दे दूजे वाले पासे जाना, तीजे वाले पासे जाना, रल मिल के काम करना, ये एक बड़ी खूबसूरती रही है पंजाब दे देहाती कल्चर दी। लेकिन अजकल दे हिसाब विच अगर वेख्या जाए ते नफसा नफसी जेहड़ी ना वो आंदी जा रही है। ते है सब साडियां जेहड़ियां अच्छियां रिवायात ने, सानू उन्हां नूं कायम ते दायम रखना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अगर तालीमात वेखी जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि मुसलमानों की मिसाल एक उस दीवार किसी है कि जिसकी हर ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। तो हम अगर अगर अपने एक दूजे दा ख्याल करांगे, अपने मुसलमान भरा दा ख्याल करांगे, ओदा एहसास करांगे, ओदे नाल चंगियाई करांगे, तो इहदे नतीजे दे विच इंशाअल्लाह साडे नाल ओ भी चंगियाई करनगे। असी मखलूक हां, सब असी मखलूक हां, असी किसी दे नाल अपनी औकात दे मुताबिक ही कर सकने हैं। लेकिन अगर असी अल्लाह दी रज़ा वास्ते करांगे तो वो खालक मालक फिर अपनी शान दे मुताबिक फरमाएगा। तो ये जी अच्छी एक रिवायत है, या अच्छा इस तरह का एक सिलसिला कार है, कम होना, किसी का ख्याल करना, एहसास करना। वैसे इंटीरियर में जाए तो अब भी ये रिवायतें हैं। ये शहरी लोग जो है ना, शहरी लोग हम लोग बिगड़ गए, वरना इंटीरियर सिंध चले जाएं, बलूचिस्तान, जहाँ भी कोई गांव पंजाब के जाए ना, तो अब भी वो पुराना एसेंस, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, यानी बाज़ औक़ात तो वो ऐसी बेलौस खिदमत करते हैं कि अपनी शहर वालों की तो आंखों में आंसू आ जाएं। यानी कभी कभी हम चले जाए ना तो वो इतना प्यार दें तो हमें लगता है जब ये हमारे पास आएगा तो हम इसको टाइम कहाँ से देंगे। शहर की तो लाइफ ही ऐसी हो गई है कि हमें लगता है कि यार ये तो हम 3 दिन के लिए गए, अच्छा छोड़ ही दिया सब कुछ 3 दिन के लिए, मैं फला आ गए, मेहमान आ गए। लेकिन वाकई यहाँ वालों की लाइफ भी इस तरह हमने बिजी कर ली। तो क्या बात है हमारे वतन के सूबों की, और अलग अलग रंग है माशाल्लाह। कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं, मैं चाहूँगा पंजाबी कलाम, पंजाब का जिक्र हुआ है तो पंजाबी कलाम के भी 2-3 अशार हो जाएंगे।
گے تو اس طرح صوبائی زبان میں بھی کچھ نہ کچھ کلام چلتے رہیں گے. جی کالز دیجیے گا. احمد فاروق جی باب المدینہ کراچی. محترم رکن شورا عبدالحبیب بھائی آئیں کے نے دیگر مبلغین کے جشن آزادی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ پانچے ملک کے سلامت رکھے, انہی سرحدوں کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ شریروں سے شر سے بچائے نے ان ملک جی آزادی جی حصہ کے قدر کریں جی, توفیق عطا فرمائے. عرضی کرنی ہوئی کہ جو عاشقان رسول علماء کرام نے اس آزادی جی تحریک میں حصہ گنیا انہیں بارے میں بھی کی بتاڑن میں اچھے نے ہی معلوم کرنو کہ بچپن میں آئے جشن آزادی جو کوئی اڑو واقعہ ہوئے جو انہیں ذہن میں ہوئے یادگار تو وہ بھی ایسا کہ سنائی دیو. اللہ تعالیٰ کے سلامت رکھے. آمین آمین آمین. جی ہم تو بڑے ہی شوق سے ایسا دیکھیں اعلیٰ حضرت کا انداز یہ رہا ہے جس زبان میں سوال ہوتا تھا اسی زبان میں جواب ہوتا تھا. اسی زبان میں جواب ہوتا اسی زبان میں تو جواب دینوں مجھے آسان ہے اللہ کے میمنی میں ماشاءاللہ پانجا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی تحریک پاکستان میں حصہ گنیا نے بیا بھی گھنا علماء کرام الحمدللہ تحریک آزادی میں حصہ گنیا بلکہ علماء اہل سنت سمجھی گنو لیڈ کریا ان کے اللہ جی رحمت سے نے. اصل میں میمنی میں زبان دوں گا تو شاید اردو ناظرین رہ جائیں گے. انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ بچپن میں کیسے مناتے تھے, تو میں تو بہت ہی شوق سے شروع سے مناتا رہا. پورا گھر سجانا, جھنڈے لگانا, جھنڈیاں لگانا. اچھا ہمارے اسکول میں پورا پروگرام ہوتا تھا تو اس میں بھی تلاوت یا نعت وغیرہ کا بھی مجھے موقع ملتا تھا. پھر ہمارا ایک ٹیوشن سینٹر تھا, اتفاقاً مجھے کل یاد آ رہا تھا کہ وہ ہم نے اس کو بھی سجایا تھا اور وہاں بھی یہ ساری تقریبات ہوئی. تو تقریر کرنے کا مجھے بڑا شوق ہوتا تھا. بہرحال یہ شروع سے تھا اور اب ماشاءاللہ مدنی چینل پر بیٹھ کے منا رہے ہوتے ہیں. عموماً نارملی 14 اگست کو میں یہاں نہیں ہوتا ہوں, اتفاق پچھلے کئی سالوں سے. پچھلے سال بھی ہم مکے میں تھے کیونکہ یہ بقرعید کے آس پاس ہی آ رہا ہے نا, تو کئی سالوں سے یوں سمجھے کہ ہوتا نہیں تھا. تو اس بار کافی سالوں بعد 14 اگست پاکستان میں سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملا اور یقیناً بہت خوشی کا دن ہے. اور وطن سے تو سچی محبت ہونی چاہیے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے تو کمال کی بات لکھی نا کہ وطن کی مٹی میں بھی شفا ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ بیرون ملک جائے اور وہاں کے کھانے پینے اور موسم کے لحاظ سے اپنے آپ کو ڈسٹرب فیل کرے تو کچھ وطن کی مٹی لے جایا کرے, اس کو پانی میں تھوڑا سا گھول کے پی لے تو اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. کیا بات ہے. اور یہ ہماری میمنی میں ایک جملہ ہے شہزاد بھائی اور جلدی سمجھیں گے کہ گھر جیرو ترنا ہے, اپنے گھر جیسا جو ہے نا وہ کچھ اور نہیں ہوتا ہے. ساری دنیا گھوم لیں اس کے بعد جو گھر آ کر, بلکہ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کیونکہ میں تو بہت جب آتا ہوں نا سفر کر کے 5 اسٹار جگہوں پر رہیں آپ, لیکن جو اپنے بستر پر نیند آتی ہے نا, جو اپنے کمرے میں نیند آتی ہے, وہ جو بے فکری کی جو نیند ہوتی ہے نا, وہ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں آئے گی. حرمین طیبین کی بات الگ ہے مگر اس کے علاوہ آپ دنیا میں آپ سے اچھا گھر ہوگا, آپ سے اچھا بستر ہوگا, آپ سے اچھا آپ کو کھانا پینا ملے گا, مگر وہ جو گھر پہنچ کر آپ اپنے حساب سے جو بندہ ریسٹ کرتا ہے نا تو وہ سارے مہینے کی تھکن جو ہے نا وہ اتار دیتا. تو گھر اپنا گھر ہوتا ہے, چاہے وہ غریب کا گھر ہو, اس کے لیے وہی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. تو ہمارا وطن الحمدللہ ویسے بھی بہت پیارا ہے, یعنی پیار کرنا چاہیے اگر کسی وطن سے, اس لحاظ سے بھی پیارا ہے, اور پھر اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے, وہ الگ ہمیں بینیفٹ ملتا ہے الحمدللہ. اچھا جناب ایک اور کال دیجئے, پھر ہم انشاءاللہ پنجابی نعت کے کچھ اشعار سنتے ہیں. My name is Makki Attari. Dear Abdul Habib uncle, happy Independence Day to you from me. May Allah keep you safe. Jazakallahu khaira. Jazakallah. Happy Independence Day for all of you also. And may Allah subhanahu wa ta'ala save our beautiful country Pakistan and maybe serve it more and more. اللہ پاک ہمیں اپنے وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 175 ارب ٹن دنیا میں کسی جگہ پر اتنا کوئلہ نہیں ہے جتنا تھر کے اندر پاکستان کے پاس 175 ارب ٹن. آپ حساب تو کریں کتنا بڑا ہے, یعنی کئی 100 سال تک کا کوئلہ جو ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اچھا یہ تو ابھی ہم نے ڈھونڈا تو ملا, اور پتہ نہیں کیا کیا ہے. نمک کی کان ہے, یہ بھی دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کان ہمارے پاس ہے, اور ابھی تو پتہ نہیں. اچھا میری ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے سلمان بھائی, میں نے پہلے بھی بیان کی ہے اور یہ میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے, لیکن دنیا میں دیکھتا رہتا ہوں نقشہ نا دنیا کا, یا ٹریول کرتا تو سوچتا رہتا ہوں, اکیلا جہاز میں بہت ہوتا ہوں تو بہت غور کرتا تھا. اچھا اور اس کو آپ چیک کریں, صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین جو ہے نا, اللہ کی تو کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے نا, اس کی حکمت ہے ہر طرف. جی بالکل. اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے یا تو زمین کے اوپر خزانے دیے ہیں یا زمین کے اندر خزانے دیے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ پنجاب جو ہے اس کو اللہ نے ایسی زمین دی ہے کہ اس کے اوپر خزانے, گندم اگتی ہے, فصلیں اگتی ہیں, کپاس اگتی ہے, باغات اگتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا بلوچستان کے اوپر یہ سب نہیں ہے, اللہ نے اس زمین کے اندر خزانے دی. اب آپ دیکھ لیں وہاں سے کبھی تیل نکل رہا ہوتا ہے, کبھی سونا نکل رہا ہوتا ہے, کبھی کوئلہ نکل رہا ہوتا ہے. تھر کے اندر یہ پورا ریگستان ہے. میں یہ جب کوئلہ نہیں نکلا تھا نا, میں اس وقت سے سوچتا تھا کہ اچھا اب آپ دنیا کو چلے جائیں, یہ تو پاکستان کی مثال دی نا,
عرب کے ریگستان بالکل لکو دک ہے, کوئی پودا ہی نہیں اگتا وہاں پر, تو کیا یہ زمین بیکار تھی؟ اندر سے وہ تیل, وہ خزانہ نکلا کہ عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا, کہ اللہ نے ان کو اتنی نعمتیں دی کہ اس کے اندر سے وہ نکلا. تو دنیا کو اگر آپ اس پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ جہاں اوپر کچھ نہیں ہے وہاں اللہ نے, اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جہاں صحرا ہے وہ کھودو کچھ نہ کچھ ہو گئی. اب بلوچستان جو ہے اس کے بڑے بڑے پہاڑ جو اس میں ایک پودا نہیں اگتا, بالکل جس کو آپ کہیں کہ سنگلاخ پہاڑ ہیں, مگر ان پہاڑوں کو جب توڑتے ہیں تو کبھی ماربل نکلتا ہے, تو کبھی لوہا نکلتا ہے, تو کبھی کوئلہ نکل آتا ہے, تو کبھی نمک. تو اللہ پاک نے پاکستان کو, ابھی تو بہت کچھ ہمیں ڈھونڈنا ہے, اتنا کچھ ہے الحمدللہ اور نکلے گا. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ تعالیٰ کا کتنا ہم شکر ادا کریں, پھر بھی کہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہاں ہمیں خود کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. وہی والی مثال ہے نا, گھر تو بہت اچھا دیا ہے, اب گھر کا بیڑا گھرک ہم خود سارے کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, تو پھر وہ ہمارا قصور ہے. تو انشاءاللہ مل جل کے گھر صاف بھی کریں گے, گھر آباد بھی کریں گے, اور ایسا بنائیں گے کہ دنیا گھر دیکھنے آئے گی انشاءاللہ. پھر آپ پنجابی نعت کے کچھ اشعار ہو جائیں. میں وچ عیب ہزار کریمہ, میں وچ عیب ہزار کریمہ, تیری نام دھت کار کریمہ, ساری دنیا وچ نہیں لبدا, ساری دنیا وچ نہیں لبدا, تیرے جیا غم خار کریمہ, میں وچ عیب ہزار کریمہ, دیوی نا دھت کار کریمہ, اپنی آل اولاد دا صدقہ, اپنی آل اولاد دا صدقہ, بخش اپنا دیدار کریمہ, میں وچ عیب ہزار کریمہ, دینا دھت کار کریمہ. سب میں, آپ نقیب ہیں پروگرام کے, میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں, میں نے محسوس کی ہے. آپ دیکھیے پنجابی زبان میں کلام پڑھا گیا, ساتھ میں اختر بھائی بیٹھے ہیں, پشتو زبان سے تعلق ہے, ساتھ میں بلوچی بھائی ہمارے, محسن بھائی, ٹھیک ہے, ادھر میرے ساتھ جاوید بھائی ہیں مدنی, ادھر ساتھ میں ابو رضا بھائی سندھی ہیں, ساتھ میں شہزاد بھائی ہیں گجراتی زبان بولیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں اس شعر پر اگر بطور زبان دیکھا جائے تو ایک پنجابی ہی ہے نا, لیکن آپ دیکھیں سب جھوم رہے ہیں. ادھر میں دیکھ رہا تھا, پھر میں نے جان بوجھ کے ان کو بھی دیکھا. یہ دعوت اسلامی نے یہ جو ایک نثری یا ایک جو لسانی معاملہ ہے, اس کو ہٹا کر کے ایک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اندر جو ہے وہ رنگا ہے, یہ بھی ایک بڑی خوبصورتی جو ہے وہ. الحمدللہ, وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اعتکاف میں جب ہوا تھا, اعتکاف اس سال تو نہیں ہو سکا, جب پچھلے سال وہ ایک صاحب تھے, بڑے پڑھے لکھے صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب رنگ و نسل میں بہت دوریاں ہیں, لسانی پرابلم ہے. میں تو یہاں فیضان مدینہ آ کر دیکھا کہ ہر قوم والا مل کر ایک ہی تھال میں کھانے کھا رہے ہیں, ایک سال نمازیں پڑھ رہے ہیں, ایک ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں. تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے پاکستان کو جس طرح رنگوں میں جو تھا ان رنگوں کا جو گلدستہ بنا دیا, سب کو بھائی بھائی بنا دیا. ایون ہماری شورا کو دیکھ لیں تو مختلف قومیت رکھنے والے الحمدللہ اراکین شورا ہیں. دعوت اسلامی کا پورے پاکستان, حالانکہ امیر اہل سنت کراچی کے ہیں, مگر پورے پاکستان کا اگر نگران ہے تو وہ حاجی شاہد صاحب وہاں پر ہے. یعنی کوئی دعوت اسلامی میں اسلام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, اور یہ ہونی بھی نہیں چاہیے. نبی پاک نے حج کے موقع پر, حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا تھا, جس کے خوبصورت الفاظ تھے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی
फजीलत नहीं है अल्लाह की बारगाह में वही इज्जत वाला है जो ज्यादा तकवे वाला है। तो हम सब ने भाई भाई बनकर रहना है और दावत इस्लामी ये करके दिखा रही है। कुछ लोग कहते भी हैं कि यार हम फलां कौम को पसंद नहीं करते, फलां कौम वालों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगता। कुछ भी ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों से बढ़कर आपको प्यार नजर आएगा। जिस भी कौम वाले हैं, जब मुसलमान हैं, हमारे वतन के हैं, तो हम सब भाई भाई। बहुत प्यारी आपने बात की, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, एक और कॉल लेते और फिर हम बलूचिस्तान की तरफ चलेंगे। आपको मैंने ये भी बताना है, वो जो कॉल आई थी ना कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के फलों की कुछ बात करेंगे, मगर पहले कॉल ले लें। जी अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह बड़ा प्यारा सिलसिला गिन के आए। मैं जहांजेब अत्तारी मुल्तान शरीफ तो अर्ज करें ना पिया माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आजादी दी नेमत सा को अता की थी अपने मुल्क नाली पर प्यार है कि ई मुल्क दे विच अल्लाह ताला ने कई मौसम अता कीते। 4 मौसम दा जिक्र मिल रहा है। अल्लाह ताला ने इतने प्यारे मौसम अता कीते। अल्लाह ताला ई मुल्क को शाद व आबाद रखे। तो सिलसिले को मदनी चैनल दी टीम को 14 अगस्त जश्न आजादी मुबारक होवे। देखो कलाम सुनाओ चा मेरे वतन ये अकीदतें तुझ पे निसार कर दूं। आज हमने स्पेशली उवैस भाई को बुलाया भी इस कलाम के लिए और बहुत प्यारा कलाम इन्होंने पढ़ा। अभी इंशाल्लाह पढ़ाते हैं। ये जो मौसम की बात की ना, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो मोतदिल दिन है ना, मॉडरेट डेज एंड मॉडरेट नाइट्स, ये शायद इसकी कदर हो, अच्छा ये हो भी नहीं सकती। यानी ये मैं कह भी रहा हूं तो शायद लोगों नई बात है कि मिसाल के तौर पे मोतदिल, कम इसको आसान उर्दू बताए ना, दरमियान नॉर्मल दरमियाने दिन और दरमियानी रातें। फिर भी समझ नहीं आ रही होगी, मैं समझाता हूँ। जरा अख्तर भाई समझिएगा, हमारी डेली रूटीन पाकिस्तान में 24 मतलब 12 महीने क्या होती है कि हमने मिसाल के तौर पे फजर के बाद उठने का टाइम हो जाएगा, सुबह हो जाएगी ना, ठीक है, और जोहर के बाद या जोहर से पहले हम खाना खाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग जोहर तक ऑफ कर जाते हैं, जो अर्ली मॉर्निंग जाते हैं वो दोपहर स्कूल कॉलेजेस वाले भाई कहाँ जोहर में आ जाएंगे वापस। हमारी नमाजों के साथ रूटीन है ना, असर के बाद शाम हो जाएगी हमारे यहाँ, मगरिब के बाद कारोबार से हम वापस आ जाते हैं, इशा से पहले खाना खा लेते हैं या इशा के बाद खा लेते हैं, और उसके बाद हमारी रात सोने का टाइम शुरू हो जाता है। तो आप कहेंगे अब्दुल भाई इसमें क्या नई बात आप बता रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये कितनी बड़ी नेमत है जो पाकिस्तान और इस खित्ते को हासिल है कि आप इशा के बाद सो जाते हैं, फजर तक अगर इशा के बाद वाकई सो जाए तो फजर तक बहुत अच्छी रात के अंधेरे में आपकी नींद हो जाती है। ये रात का जो अंधेरा आपको बाज़ औक़ात 8-8, 9-9 घंटे मिलता है, ये कितनी बड़ी नेमत है, उनसे पूछिए। मैं एक बार यूके गया, यूके में 41 के करीब नाइट्स हैं और इसमें यूरोप के भी कई मुल्क शामिल हैं जिसको बी नाइट्स आती हैं जब इशा का वक्त ही नहीं आता। अल्लाह, इशा का वक्त शुरू ही नहीं होता, यानी मगरिब के बाद फजर का वक्त हो जाएगा। अल्लाह, यानी सूरज को जो जितनी देर दरकार होती है वो गुरूब हो जाए और रात तारी हो जाए ताकि इशा का वक्त की तफसील है। फिर उसमें क्या करना है उसके फतावे अलग हैं। उलमा कहते हैं कि फिर भी पढ़ ली जाए ताकि 5 नमाजों की तादाद पूरी कर ली जाए। कुछ कहते हैं कि जनाब करीबी ममालिक के टाइम, लेकिन ये इतना बड़ा इशू है। मैं 1 साल यूके में था, बर्मिंघम में, शहजाद भाई, बी नाइट चल रही थी, परेशान यार किधर आ गया भाई, इशा कब पढ़े। अच्छा, उन बी नाइट्स के बाद जब पहली रात आई ना, जब नमाज होनी थी, तो आप यकीन करें उस रात 20 मिनट के लिए इशा का वक्त आना था। अल्लाह, मिसाल के तौर पे 11:40 पे वक्त शुरू होगा और 12 बजे खत्म हो जाएगा। अब तो फर्ज हो गई ना ऐसी बात। तो अब 11:35 पे वुजू करके बैठे हैं और घड़ी देख रहे हैं कि जैसे ही टाइम होगा इशा पढ़नी है। मैंने कहा या अल्लाह मैं किधर आ गया, पूरी रात मिलती थी हमें इशा पढ़ने के लिए। एक जगह में गया, वहां 1:30 बजे इशा का वक्त शुरू होता था। अल्लाह अकबर। अब आप बताओ रात 1:30 बजे तक हम जागेंगे। जिनको, अच्छा कई लोगों की नमाजें कज़ा हो जाती थी, कई क्या करते थे अलार्म लगा के सोते थे कि 1:30 बजे उठेंगे और इशा पढ़ेंगे। अच्छा, कई मौकामात ऐसे जब गर्मियां आती हैं कि गर्मियों के अंदर जब ये रोजे आएंगे तो पिछले 2-3 सालों में रात 10:30-11 बजे इफ्तार होगा। अल्लाह, ठीक है, 11 बजे तक सूरज नजर आएगा आपको। मैंने खुद 10:30 बजे यूं चमकता सूरज देखा है रात। अल्लाह अकबर, रात 10:30 बजे सूरज फर्स्ट क्लास। मैंने कहा या अल्लाह, एक रोजा रखा था मुझे याद है, वो भी उसकी तफसील बाद में बताऊंगा। तो बहरहाल, अच्छा 11:30 बजे इफ्तार होगी और 1:30 बजे फजर हो जाएगी। अल्लाह, अब आप मुझे बताएं इशा कब होगी, तरावी कब होगी, इफ्तार कब होगी, सहरी कब होगी? इन 2-2.5 घंटों में खाना खा लो, इसी में मगरिब, इसी में इशा, इसी में तरावी। लोग पढ़ते वहां क्या करते हैं उन दिनों में कि वो इफ्तार मस्जिद में करते हैं, थोड़ी देर बाद इशा की जमात होती है, फिर वहाँ इशा पढ़ते हैं, फिर तरावी पढ़ते हैं, फिर वही सहरी करते हैं और उसके बाद जब घर आते तो रोजा बंद हो चुका होता है। अल्लाह, अरे भाई ये जो मजे हैं ना पाकिस्तानियों के। अच्छा एक और सुनिए, अभी पिछले दिनों मैं निगरानी शुरा हम लोग गए थे वहां पर स्कॉटलैंड, तो वहां पर क्या हुआ, सुबह 8:30 बजे फजर का टाइम शुरू हुआ। अल्लाह, उस दिन तो खैर बड़ा मजा आया, बड़ी जबरदस्त नींद हुई, फर्स्ट क्लास। 8 बजे उठ के हमने फजर पढ़ी, लेकिन कभी रात 1:30 बजे फजर का टाइम शुरू हो रहा है। एक ही मुल्क में इतना चेंज, एक दिन में। हमारा क्या होता है,
1 منٹ کا فرق ہے نا. ایسی بات. آپ نے آج مثال کے طور پہ 7:10 میں مغرب پڑھی, آپ کل بغیر پوچھے بھی کہہ دو گے یار 7:09 تک ہو جائے گا ٹائم اندازن, اگلے دن آدھے گھنٹے کا فرق. اللہ اکبر. بولے یار کل تو اتنے بجے پڑھی تھی. اور جماعت کا ٹائم پکڑنا, نماز یقین کریں, جس کو نماز نہیں پڑھنی وہ الگ بات ہے, پریشان ہو جائے. اچھا پھر آپ رات اور دن کے ساتھ نہیں سو سکتے. اب مثال کے طور پہ جب رات 2 بجے اجالا ہو گیا, فجر ہی ہو گئی, اب آپ بولے یار اٹھ جاؤں گا کیا, اٹھیں گے تو نہیں آپ. اب آپ اندھیرے اور اجالے کے ساتھ نہیں سوتے, اب آپ گھڑی کے ساتھ سوتے جاتے. اللہ عجیب و غریب. اچھا اسی طرح جس دن 8 بجے فجر ہے اور آپ کو 6 بجے کام پہ جانا ہے, تو آپ اندھیرے میں گھر سے نکلیں گے, فجر ہی نہیں ہوئی ہے لیکن گھڑی نے 6 بجا دی, آپ کو کام پہ پہنچنا ہے. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو لیو اوور دیئر. یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنے مزے ہیں ہمارے کہ ہم رات آ جا کے آرام کرتے ہیں, عشاء کے بعد کھانا کھاتے ہیں, فجر میں اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں. ارے بھائی ادھر جاؤ تو صحیح, تو دنیا کے کئی ملکوں میں یہ پرابلمز ہیں. تو یہ اللہ نے بہت, میں تو جا کے یقین کریں احساس ہوا کہ یہ تو پتہ ہی کسی کو نہیں ہے نعمت. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ معتدل دن ہے, معتدل راتیں ہیں, اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے, اندھیرے کی نیند ملتی ہے, دن میں کام کرنے کو ملتا ہے. وہاں اندھیرے میں کام کے لیے لوگ نکلتے دیکھیں اور اجالے میں سوتے دیکھیں. ہاں یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں مثال کے طور پہ رات 11 بجے اگر رات ہونی ہے اور آپ کو 9 بجے سونا ہے کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے, تو 9 بجے اجالا ہوگا باہر, مگر آپ پردے وردے گرائیں گے اور اپنے گھر میں رات کریں گے اور سو جائیں گے. ایسا کہ ہمارا وطن بہت اچھا ہے بھائی. چلے بہرحال وطن کا بات ہوئی ہے تو وہ کلام کے چند اشعار سنا دیں, پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. کیا بات, مرحبا. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ پاک ہمارے وطن کو سلامت رکھے. پاکستان کے بہت ساری خوبیاں اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا. پاکستان کے پھل, سبحان اللہ. سلمان بھائی, دنیا میں پھل بہت ہیں, ٹھیک ہے. اچھا کچھ ملک کچھ پھلوں کو ترستے ہیں,
अल्लाह, क्योंकि मिसाल के तौर पर अगर सर्दियां हैं तो गर्मियों के फल तो वहाँ होंगे ही नहीं ना, ऐसी क्योंकि कुछ फलों के लिए गर्मी जरूरी है। अच्छा, गर्मियां हैं तो वहाँ सर्दियों के फल नहीं होंगे। तो जो मौसम हमें मिले उसका बेनिफिट ये हुआ कि हमें हर मौसम के फल भी मिले, और बहुत सारे फलों की लज्जत के लिए गर्मी जरूरी है। जब वो गर्मी पड़ती है तो फिर उसके बाद उसके अंदर वो चाशनी, वो मिठास, खास तौर पर जैसे आम के बारे में कहा जाता है, खरबूजे के बारे में कहा जाता है, खजूर के बारे में कहा जाता है कि जितनी गर्मी पड़ेगी उसके अंदर जो खास मिठास है। मैंने सलमान भाई बहुत फल देखे, इतने खूबसूरत कि आप देख कर जो ना आपको लगे कि यार मैंने खरीद लेना है, और जब खरीदे तो जायका ही नहीं है। अल्लाह, यानी दिखने में बहुत प्यारे है मगर जो जायका पाकिस्तान के फलों में है ना, यानी आप बिलीव करें, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि अमेरिका में किसी ने आम खिलाया या ये खिलाया, मैंने कहा बड़ा लजीज है, तो कर पाकिस्तान से आया, यानी वहां खाया मगर पाकिस्तान का खाया। यानी पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जो फलों में नवाजा। और ये भी आपको बता दूं कि इसकी जो कैलकुलेशन है कि पाकिस्तान दुनिया में 6ठे नंबर पर खुबानी पैदा करने वाला मुल्क, चना जो है पाकिस्तान 3रे नंबर पर प्रोवाइड करने वाला, उगाने वाला मुल्क है, खुबानी 6ठे नंबर पर, दूध दुनिया का 4थे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस करने वाला मुल्क पाकिस्तान है, कॉटन, कपड़े पहनते हैं हम, कॉटन दुनिया में हमारी एक्सपोर्ट होती है, तो कॉटन दुनिया में 4थे नंबर पर पाकिस्तान बनाता है। माशाल्लाह खजूर जो है, यकीनन अरब ममालिक के मदीने की खजूर की क्या बात है, मगर शायद बहुत सारों को नहीं पता, और थैंक्स टू सिंध कि सिंध में बहुत बड़ी खजूर की पैदावार है। 5वें नंबर पर दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खजूर की पैदावार पाकिस्तान में होती है। अच्छा, गन्ना 5वें नंबर पर, 5th दुनिया में गन्ने की पैदावार पाकिस्तान में होती है। 7वें नंबर पर प्याज, 7th नंबर पर हम प्याज बनाते हैं हम, ठीक है। इसी तरह किन्नू, ये पाकिस्तान का वैसे ही दुनिया में बड़ा मशहूर है, 6th 6ठे नंबर पर हम किन्नू बनाते हैं, यानी पैदा करते हैं, उगता है। आम तो पाकिस्तान का दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है, और इस बार एक्सपोर्ट नहीं हो सका तो हमें आम भी बड़ा अच्छा खाने को मिला है। मैं कह रहा था यार ऐसा तो कभी नहीं खाया, तो पता चला वो अच्छा वाला चला जाता था बाहर, तो चले इस बार लॉकडाउन था तो हमने भी बड़ा अच्छा वाला आम खाया। तो आम फल भी है ना, कौमी फल है, लेकिन 4थे नंबर पर आम। अच्छा, गंदुम हम 7वें नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पैदावार है, और 11वें नंबर पर चावल। तो ये पता चला कि पाकिस्तान किसी से पीछे नहीं है, अभी भी अल्लाह की रहमत से बहुत चीजों में हम बहुत आगे हैं। थोड़ी ट्यूनिंग सर्विस की जरूरत है, थोड़े मिजाज को तब्दील करने की जरूरत है, थोड़ी वफादारी की जरूरत है, थोड़ा अपना समझने की जरूरत है। जिस दिन वतन को अपना समझ लिया ना, तो अपने वतन के नुकसान को आप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको स्विट्जरलैंड का एक वाकया सुनाऊं। हम स्विट्जरलैंड में थे, हमारे साथ एक बच्चा था। अब बिलीव करे सलमान भाई, बच्चा पाकिस्तानी था, हम भी पाकिस्तानी थे। बच्चे ने कुछ खाया और हस्बे आदत उसने जमीन पर फेंक दिया, कचरा था, कोई भी उसका रैपर था। यकीन करे पीछे एक बूढ़ा शख्स, मेरा ख्याल है कम से कम उसकी 90 साल उम्र होगी, लाठी भी थी उसके हाथ में, उसने वहीं से चीख मारी कि ये तुमने क्या किया है। यानी मजबूर किया उस बच्चे के और उस बच्चे के वालिद को कि उन्होंने उठाया और उसने डस्टबिन में डाला। उसको क्या पड़ी थी, अब उसका अपना वतन था। मुल्क ऐसे साफ नहीं होते, मुल्क में कानून ऐसे नाफिज नहीं होता। जब ईच एंड एवरी कंट्री में रहने वाला अपनी उसको वतन समझ लेता है कि ये मेरा घर है। भाई आपके घर में कचरा क्यों नहीं होता, घर के बाहर क्यों होता है? क्योंकि आप घर के अंदर अपना समझते हैं, घर के बाहर अपना नहीं समझते। अगर घर के बाहर भी अपना समझ लें तो आपका जिस तरह घर साफ है इस तरह बाहर भी साफ हो जाए। चंद फिट हर बंदा, एक फॉर्मूला दे देता हूं, अपने घर के बाहर का चंद फिट अपना समझ ले, उसकी सफाई सुथराई रंग रोगन समझ ले मेरा है। अगर हर बंदा अपने घर का, मिसाल के तौर पर जितना घर है उतना थोड़ा सा बाहर अपना ले ले, ओन कर ले उसको, तो पूरा मोहल्ला साफ होगा, पूरा शहर साफ होगा और पूरा वतन साफ हो जाएगा। हम पूरे शहर को साफ नहीं कर सकते, अपने घर का चंद फिट तो साफ कर लें। बिल्डिंग के अंदर हमने देखा कि बिल्डिंग में दरवाजे के बाहर कचरा पड़ा होगा। यार तुम्हारा दरवाजा है, बस वो दरवाजे के अंदर नहीं चाहिए। अरे यार वो भी मेरा है, वहां मैंने ही रोज आना जाना है, मेरे मेहमानों ने आना है। अगर हर बंदा अपने घर का थोड़ा सा बाहर का हिस्सा अपना बना ले तो मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम रहेगी। बिल्कुल इसी तरह जब मैं अपने बीवी बच्चों, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूं, अल्लाह ने नवाजा है तो एक गरीब फैमिली को सपोर्ट कर, एक गरीब फैमिली के मुश्किल हल कर दूं। अगर एक एक फैमिली ओन कर लें तो पाकिस्तान से गुर्बत भी खत्म हो सकती है। बहुत अल्लाह ने हमारे लोगों को नवाजा है। आज पाकिस्तान की जो टैलेंट की बात की जाए ना, कुंद ज़हन नहीं है ये कौम, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स। ऐसी बात अनफॉर्चुनेटली हमारा दिमाग बाहर चला गया, वरना मैं दुनिया में अगर आप जाएं तो दुनिया में बेस्ट बड़े बड़े अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर अरब मुल्कों में अगर आपको बेस्ट डॉक्टर की आप लिस्ट उठाएंगे उसमें कोई ना कोई आपको पाकिस्तानी मिलेगा। तो इतने शानदार डॉक्टर्स हैं
جو باہر چلے گئے. ٹھیک ہے یہاں پر ان کو فیسلٹیز نہیں ملی, لیکن اگر دوبارہ ہم سب مل کر اس وطن کی جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے کوششیں کریں اور یہ برین واپس آتا ہے تو وطن کے اندر تو اللہ نے کوئی کمی نہیں دی ہے. تو انشاءاللہ مل جل کر اس وطن کو اور آگے لے کے جائیں گے. بلوچستان بھی جانا ہے, سندھ جانا ہے, خیبر پختونخوا جانا ہے, اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا, ذرا فاسٹ ٹرین میں جانا پڑے گا, اور گجراتی بات بھی کرنی تھی. جی کچھ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے اللہ نے ایسا صوبہ دیا ہے جو بڑے میٹھے لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, سادے لوگ ہیں, اور ان کو اللہ نے زمین بہت بڑی دی ہے اور دل بھی بہت بڑا دیا ہے. کیا کہیں گے بلوچستان والوں کے بارے میں؟ پہلے تو آپ بروہی میں بات کر لیں کچھ. جی بے شک بروہی تو مچے مدنی چینل ناظرین ادپاف کے ننا صوبے بلوچستان ٹی اللہ تبارک و تعالی انت نعمت عطا فرمائے فین ننی بلوچستان ٹی کرومائٹ پیشتنگ بلوچستان بے نمک بلوچستان پیشتنگ اوکان علاوہ ننا ماربل بلوچستان ماربل صرف پاکستان نہیں پک بلکہ پاکستان پیشن بھی ننا ماربل کائک. جی اوکان علاوہ سندل خیسن بھی بلوچستان پیشتنگ. اوکان علاوہ بلوچستان ٹی اللہ تبارک و تعالی اسی وقت ٹی موسم اسی سائڈ ٹھنڈا مرے گا, سائڈ گرم, ایک ہی وقت میں دو موسم بھی ہوتے ہیں. دو موسم زیارت اور کلات بھی دین رہیں گے اور اگر برف باری مرے گی, اور اے سائڈ اگر سبی سائڈ آنی کاس تو انہوں گرمی از مرے گی بندہ رہیں گے پس. اور اللہ تبارک و تعالی ہنوں والا پھلم تے سنے تھے کلات نہ کرے سوف سیب بعض مشہور معروف ہے, چیری اوکان علاوہ چکو انار ننا مختلف پھل اللہ تبارک و تعالی انگور بلوچستان موجود ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ماشاءاللہ بلوچستان کو ہی گوادر ملا ہے, اور یہ انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان کے لیے بہت بڑا اللہ نے چاہا سرمایہ ہوگا. بلوچستان کے کچھ بڑے بزرگوں کے نام. جی بلوچستان ٹی الحمدللہ اللہ نے ولید اگر مزارک بھاز موجود ہے, خاص طور پر صحابہ کرام علیہم الرضوان خزار ٹی اگر نکاز حضرت سنان بن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مزار قرآنوار سٹی شہر ٹی موجود ہے. اوکان علاوہ کلات ٹی تقریباً 7 صحابہ کرام تا مزارک موجود ہے. دا سائڈ نکاز پنجگور سائڈا. اب تھوڑا اردو میں بھی بتائیں نا. اس طرف اگر جائیں گے آپ پنجگور اس کا اصل نام تھا پنجگور, 5 قبریں. وہاں پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی 5 قبریں موجود ہے. یوں بلوچستان میں الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات, اور اس کے علاوہ شاہ بلاول نورانی جس کو کہا جاتا ہے, پورے پاکستان سے وہاں پر میں خود وہاں پر گیا ہوں. وہاں پر جب بھی حاجی صاحب آپ جائیں گے نا تو وہاں پر لوگوں کا رش آنا. میں جا چکا ہوں ایک بار. جی الحمدللہ وہاں پر لوگوں کا آنا. اچھا یہ بتائیے کہ دعوت اسلامی کے حوالے سے بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کہانی, دعوت اسلامی اراڑے افق ماشاءاللہ. خاص طور پر الحمدللہ بلوچستان بھی, ہمارے بلوچستان میں بھی دعوت اسلامی کی مدنی مراکز ہر شہر میں موجود ہے ماشاءاللہ. یہاں سے آپ جائیں گے ہب چوکی میں مدنی مراکز, وندر میں مدنی مراکز ہمارے موجود ہے. اس کے علاوہ آپ جائیں گے آگے بیلا میں, خزدار میں, کلات میں, مستنگ میں, کوئٹہ میں. اس طرف اگر اس پٹی پر جائیں گے تفتان والے تو وہاں پر تفتان والے پٹی پر وہاں پر خاران میں جامعۃ المدینہ بھی بنا الحمدللہ, اور وہاں پر مدنی مرکز فیضان مدینہ بھی موجود ہے. اس طرف اگر جائیں گے آپ سبی, اس طرف ڈیرہ بگٹی, سوئی, ڈیرہ مراد جمالی, ڈیرہ اللہ یار, تو اس الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی نے بلوچستان کو بھی نہیں چھوڑا ہے. وہاں پر بھی مدنی مراکز جامعۃ المدینہ ہے. ساری دنیا ہماری ہے. کبھی کبھی سلمان بھائی یہ اس طرح کی کارکردگی سنتے نا بڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ نے کیسی تحریک دی اور ہمیں اس کا حصہ بنایا ہے. کیا ہو رہا ہے اور کہاں ہو رہا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو مزید ترقی عطا فرمائے. چلیں بھائی, بلوچی 2 زبانیں ہیں, بروہی بھی ہے تو بلوچی بھی بلوچستان کی زبان ہے, تو آپ بھی کچھ بتائیں. ویسے آپ کا تعلق تو کراچی کے علاقے, یہاں بھی بلوچی بڑی تعداد میں, لیکن یہ بولی بولنے والے اور کہاں ہیں بلوچستان میں؟ بلوچستان میں یہ تو بلوچستان تو پہلے میں یہ بتا دوں کہ رقبے کے اعتبار سے بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے, بلوچی میں بات کریں. جی بلوچی میں آپ بات کریں تاکہ بلوچی والے بھی خوش ہوں. بلوچستان رقبہ اعتبارہ بعض مزنے جیسے شہر ہے, بعض مزنے صوبے پاکستان ہے. بلوچی جیسے جیسے کہ توگو کے 100 میٹر زبان چینج بھی کہ کراچی ہے تو کا ماں بلوچی ابر کنے کہ مکس ہے, یعنی کہ فصیح نہیں کہ اگر ماں کراچی ہے جیسے ڈنا بروے کمو دیمترا بروے جیسے اب چوکیا چما شروع میں کہ اب چوکیا چے کوئٹہ وغیرہ جیسے شکنا بروئی بھی چیزیں ٹچ بھی اور پتہ چینج بھی زبان ٹیکسچر بن جاتا ہے. پتہ جیسے چیزیں انچی الفاظ کہیں تھے کہ جیسے یہ سمجھک آلوال نبل. یہ میں یہاں ایک اور کریکشن کروں گا ابو رضا بھائی, کچھ علاقے ایسے ہیں سندھ اور بلوچستان کے جہاں سندھی بھی بولی جاتی ہے اور بلوچی بھی بولی جاتی ہے. ایسے بھی علاقے ہیں, جیسے میں ڈیرہ اللہ یار ہے تو وہاں پر جو ہے سندھی بھی آپ کو بولنے, اچھا سندھیوں کو بلوچی بھی آ رہی ہوتی ہے, وہ جو شاید وہ بارڈر ایریا ہے شاید سندھ اور بلوچستان کے, تو وہاں دونوں زبانیں بھی بولی جا رہی ہوتی ہیں. کیا اللہ یار کا پرانا نام جھٹ پٹ تھا. اچھا جھٹ پٹ. چلے جناب. بلوچستان اگر شیرہ میں وشا بگوشے کے بلوچستان ہے چکا شیرہ کہ جیسے اگر شروعات میں ادا چکنے ہب چوکیا چھے, ہب چوکی
لسبیلا، اتل، گوادر جو استے پسنی، اورماڑا، تربت، دشت، یہ درو جو استے وسیع ہیں. اور ادا اللہ تعالیٰ یہ بلوچستان ہما نعمت آچے نوازتا کہ ماں اللہ تعالیٰ ہمیں کا شکر ادا بکنے کم میں کہ بلوچستان اگر ماں پورا سروے کے بکنے کہ اللہ تعالیٰ چھونے چھونے نعمت بلوچستان ادا تگا بلے بس مارشی قدر ہم نیستے کہ موتی وطن عزیز جو سے قدر بکنے پھر سے تو گشتے کے بلوچستان تو کا قدرتی جو وسائل ذرائع اگر میں اشنا بچارے اور اگر ریگستانی یا انچو کو جبلانہ بھی بچارے کہ اللہ تعالیٰ چونے قدرتے جو سے شاکارا انچے انچے جاگہ استا کہ آیا مردم اگدہ بچارے کہ امدہ زندگی گوازے نگے جو سے سوچت تھے کہ ماں امدہ بے سکون پرسکون ماحول چیا کہ اگدہ چیزیں انچے جاگہ استا جیسے کہ نوشکی اور جیسے چیزیں انچے جاگہ جو اگدہ ترگا بھی مردم نہ ہوتے پکنک پوائنٹ بھی کرنتے بلے اگدہ اللہ میں بچارے کہ اللہ تعالیٰ چے نعمت آچے نوازتا جیسے ملا چٹک جستے نا کنڈ ملیرا اور دیما جستے روے پیر غیب ادا کنواں ایک کنواں نہیں تھا جستے آپ اردو میں بھی آواز ہے کنویں کا کچھ بتا رہے ہیں آپ کو سے پہاڑ ہے وہاں پر ان پہاڑوں سے چشمے رواں دواں ہے کہ ان چشموں کا پانی بہت ہی ٹھنڈا اور یہ ملا چٹک ہے کہ اس میں جو ہے نا پانی دو کلر کے ہیں بلو اور گرین یہاں پر ملا چٹک یہ بلوچستان کی سائڈ ہے ضلع خضدار میں کیا بات ہے یعنی واقعی پاکستان کا جو لینڈ اسکیپ ہے ہر جگہ ایک الگ داستان ہے اور ایک الگ خوبصورتی اور مزارات آپ کو جو صوبان میں نے ایک بات کی تھی نا ہم پڑھتے بھی ہیں کتابوں میں کہ اولیاء کرام کا ایک روحانی اسٹرکچر تو دنیا میں ہے نا کہ اتنے ابدال ہوں گے اتنے کتب ہوں گے اتنے اللہ والے ہوں گے تو پاکستان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف سے اولیاء کرام نے اپنے حصار میں لیا ہوا ہر کنارے پہ آپ کو اب کبھی طوفان کی بات ہوتی ہے تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے تو سمندر کے تمام کناروں پر جو ہے نا اولیاء کرام انشاءاللہ سنبھال لیں گے اور الحمدللہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے طوفان ٹلتے دیکھے ابھی پچھلے دنوں جو جمعہ گزرا ہے اتنا شور تھا اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ بھئی برابر کے ملک میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب یہاں جب بارش ہوگی تو کراچی نے ڈوب ہی جانا ہے اللہ نے کرم کیا اور وہ خیر سے الحمدللہ بچ ہی جاتا ہے اور ہم نے تو 1965 کے حوالے سے 1971 کے حوالے سے بزرگوں سے سنا کہ جب یہ جنگیں بھی ہوئیں تو اس میں بھی پاکستان کی کس طرح روحانی مدد ہوئی اللہ اس وطن کی مزید حفاظت فرمائے اور ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے ناظرین ایک کال لیتے ہمارے عبد الخلیل بھائی نے بھی بہت پیارا ایک کلام پڑھا تھا اور امیر اہل سنت کا غالباً وہ کلام ہے اور بڑی پیاری دعائیں اس میں تو اس کے بھی چند اشعار سنیں گے وطن کے حوالے سے ایک کال دیجیے گا My name is Shakir Ahmad Afridi Attari and I'm calling from Canada to wish everyone a happy Independence Day. I'm grateful for the Dawat Islami and the Madani channel that was started to share the teachings of Islam to our communities and across the world. Due to Allah's guidance and my Murshid's determination, our communities keep growing. May Allah bless my Murshid and Pakistan. Ameen. Jazakallah for your call from Canada and also best wishes for Pakistan. دعوت اسلامی کینیڈا میں بھی بہت زبردست دین کا کام کر رہی ہے وہاں دعوت اسلامی کے مراکز بھی موجود ہیں اور آئی ہوپ انشاءاللہ وہاں آپ جوائن ہوں گے ان سے جی اور کال دیجیے گا ما نما شکیل احمد افریدی دا اور زه د کینیډا نه خبرې کوم ما طرف نه ټول اسلامي رونو او خويندو ته او ټول مدني چینل کتونکو ته د پاکستان ازادي مبارکي خدای د دعوت اسلامی اور پاکستان همیشه آباد لري امین اور د مو خوږ مرشد له ښه صحت اور د هغه سیره په موږ باندې همیشه قائم دائم لري پاکستان زندہ باد ماشاءاللہ چلیں بھائی پشتو سے کال آ گئی ہے بھائی کینیڈا سے کال تھی جی بہت پیار بھرے انداز میں حضرت نے مرشد کریم کا بھی تذکرہ کیا پاکستان سے محبت کا بھی تذکرہ کیا اور دعا بھی کی کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے جی حضرت پاکستان کے لیے دعاؤں والا کلام ہو جائے انشاءاللہ جی یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما فضل کر اس بے صدا صدا رحمت فرما مرحبا پاک وطن پاک وطن پاکستان مرحبا
عطف سے تیرے ملی پاک وطن کی سوغات، فضل سے اب مجھے جنت بھی عنایت فرما، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، اس کو تو قلعہ اسلام بنا دے یا رب، میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما، میرے پیارے وطن پاک پہ رحمت فرما، شکر صد شکر غلامی سے ملی آزادی کی عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوقت فرما، پھر عنایت ہمیں کھوئی ہوئی شوقت فرما، چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک، چور ڈاکو سے میرے پاک وطن کو کر پاک، ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما، ملک سے دور تو رشوت کی نحوست فرما، بدمست گناہوں میں ہوئے اہل وطن، یا خدا سب کو عطا ہدایت فرما، بچہ بچہ نمازی میرے پاکستان کا، بچہ بچہ ہو نمازی میرے پاکستان کا، اللہ جذبہ پابندی سنت فرما، واسطہ شاہ مدینہ کا پیارے اللہ، دور تار سے دنیا کی محبت فرما، دور سب سے بھی دنیا کی محبت فرما، خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر سے صدا رحمت فرما۔ پاکستان کا یوں تو ہر خطہ ہی بہت خوبصورت ہے، مگر خیبر پختونخوا کا جو علاقہ ہے اور اس کے جو ماشاءاللہ فلک بوس پہاڑ ہیں وہ ہماری خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستان کا جو کوہ ہمالیہ کا جو سیشن ہے، جو پورا ایک ایریا ہے، ون آف دا بیوٹیفل ماؤنٹینز ان دا ورلڈ، اور K2 پہاڑ دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے اونچا پہاڑ ہے، اور کیا بات ہے ان گلیشیئرز کی، یہ گویا
قدرت کی طرف سے ایک ریفریجریٹر کا انتظام ہے کہ وہاں جب برف پڑتی ہے تو برف جم جاتی ہے اور گرمیوں میں وہاں سے جب پانی پگھل کر پورے وطن کو سپلائی ہوتا ہے. کیا شان ہے میرے رب کی. خیبر پختونخوا کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمارے اختر بھائی. پختون ہمارے بھائی بڑی محبت کرنے والے, بڑے محنتی اور بڑے جفاکش, اور میں کہوں کہ اگر تمام قوموں میں ریشیو وائز دیکھا جائے کہ دین کی طرف جن کی رغبت ہو, نماز کی طرف جن کی رغبت ہو, تو شاید پرسنٹیج کے لحاظ سے پہلا نمبر شاید ہمارے پٹھان بھائیوں کا ہوگا کہ تقریباً لوگ نمازی ہوتے ہیں. اب آہستہ آہستہ یقیناً شیطان بھی اپنا کام کر رہا ہے. باقی اختر بھائی کچھ بتائیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید آپ کی گفتگو کے دوران میں ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا یہاں بھی دلچسپی رہے. ان سب سے جواب لیں گے, اگر ان میں سے کوئی جواب دے دے یا ناظرین میں سے کوئی دے دے, وقت تو تھوڑا ہے. پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے یہ پتا ہونا چاہیے. ابھی نہیں, تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں. اور کون میں بھی سوچ رہا تھا لیکن میں نے کیا نہیں. اصل میں آج آپ نقیب ہے نا جی, تو میں تو مہمان ہوں اس لیے, ورنہ میں سوچ رہا تھا میں بھی ایک سوال کروں. آپ پاکستان کی قومی سبزی بتائیں کون سی. چلیں بھائی, پاکستان کی قومی سبزی بتانی ہے اور پاکستان کا قومی شربت ہونا چاہیے. پکا کے بھی لاتے شربت بھی. چلیں جناب. زما خواږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو, الحمدلله نن ډیره لوی اسبرګه ورځ ده, د جمعې ورځ ده, او بیا ورسره الحمدلله نن 14 اگست دی چې الحمدلله پاکستان په دغه ورځ باندې آزاد شوی, موږ له میلاو شوی. دا هسې نه دی میلاو شوی, ډېر لوی لوی غټ غټ عالمان مفتیان کرام دغه خپله حصه میلاو کړې وه. څنګه چې مفتی سرحد حضرت علامہ شائستہ گل صاحب, دغه شانتے پیر امیر الحسنات المعروف پیر آف مانکی شریف, پیر عبداللطیف المعروف پیر آف زکوڑی شریف, علامہ عبدالغفور ہزاروی صاحب, دا لوی لوی نمونه دي چې الحمدلله دا چې یو ځل د پاکستان جوړولو دپاره په میدان کې راووتل, او دې سره د دې هزارو یعنی په زرګا مریدان ورسره او په لکونو مریدان ورسره, او هغه چې تاسو خبره اورېدلې ده چې آل انډیا سنی بنارس کانفرنس چې شوی 1945 کې, هغې کې علما وایي چې 500 صرف پیرانو پکې, 900 پکې, 9,000 پکې عالمانو, او خلک چې هغه یو روایت دا دی چې هغه 2 لکه او یو روایت دا دی چې هغه 15 لکه. نو زما خوږو اسلامي وروڼو, دا الحمدلله چې پاکستان جوړ شوی دی, دا صرف دغه خبرې دپاره د الله او د رسول په نوم باندې جوړ شوی دی چې په دې کې به د الله او د رسول په نوم باندې قانون چلیږي, په شریعت باندې به انشاءالله عمل کوو. اوس که مونږه په دې ښکلې ورځ باندې, په دې زبرګه ورځ باندې یو نیت وکړو چې دومره دا لوی لوی غټ غټ عالمان په دې لاره کې راغلي دي, اوس چې څوک مونځ نه کوي, د هغې چې کوم روحونه دي په قبرونو کې, ارواح دي هغه به څومره په تکلیف کې. میں اردو میں بھی ایک عرض کر دوں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان اللہ اور رسول کے نام پر لیا گیا ہے, لیکن ساتھ میں یہ جملہ بھی کہہ دیا کرتے کہ بنا بھی اللہ والوں کے ہاتھوں سے. یہ بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, جیسے پیر آف مانکی شریف تھے, پیر آف زکوڑی شریف تھے, وہ کہتے ہیں, میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ یہ صوبہ سرحد اس وقت تب کے پی کہلاتا ہے, بولا کہ باقاعدہ ان کو بتایا گیا تھا جو لیڈران تھے کہ اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ شامل نہ ہوئے تو بہت مشکل ہو جائے گی. پنجاب میں بھی تھا پھر سید جماعت علی شاہ صاحب ہے نا, تو یہ سب ملے, اور جب یہ ملے تو ان کے ساتھ لاکھوں مرید کے ساتھ میں آئے. لیکن ذہن میں یہ خیال آیا تھا, حضرت انس کی روایت ایک علامہ صاحب نے بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے جو کوئی نعمت ملنے پر الحمدللہ کہہ دیتا ہے. یہ نعمت دینے سے زیادہ اللہ کو اس کی یہ بات پسند آتی ہے کہ اس کے منہ سے الحمدللہ. تو آپ کے توسط سے مدنی چینل میں جتنے بھی اسلامی بھائی بہن سب سن رہے ناظرین, کچھ اور نہ کر سکیں اس نعمت کے حوالے سے, کم از کم الحمدللہ تو کہہ دیں, الحمدللہ ہے نا کہ یہ کہہ دیں, شکر ادا کریں. میں تو کہوں گا اتنی بڑی نعمت ہے, نوافل پڑھیں شکرانے کے, صدقہ و خیرات کریں, اللہ سے دعائیں کریں اپنے وطن کے لیے. اور بہت پیاری آپ نے بات کی, اور میں نے سلسلے کے آخر میں بات کرنی بھی تھی. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قدر کیجئے اور شکر کیجئے. یاد رہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے, یہ ذرا غور سے سن لیجئے روایت, یہ آپ کو ہر چیز میں کام آئے گی, جب تک چاہتا ہے اپنی نعمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. اگر پھر اس نعمت کی ناشکری کی جاتی ہے تو اسی نعمت کو عذاب بنا دیتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں وطن میں اتنے پرابلمز کیوں ہیں, ہم نے کتنی ناشکری کی ہے, ہم نے کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مجھے بتایا نا کتنی بار شکر ادا کیا. ہر بار تو ناشکری کرتے ہیں, اور یہ صرف وطن کی نعمت کی بات نہیں ہے, ہمیں جب جب نعمتیں ملتی ہیں
معاذ اللہ یا تو پریکٹیکل ناشکری کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے. اچھا زبان سے الحمدللہ کہتے رہیں اور اللہ کو ناراض بھی کرتے رہیں, تو زبان سے بھی شکر ادا کریں, دل سے بھی شکر ادا کریں, پریکٹیکل کام بھی ایسے کریں کہ جس سے رب راضی ہو جائے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تو نے یہ وطن دیا, تو انشاءاللہ یہ وطن سے پرابلمز دور ہو جائیں گی. قرآن میں رب کا وعدہ ہے نا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو آپ شکر تو ادا کریں. آج یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب کو, میں تمام پاکستانیوں سے جو دنیا بھر میں بھی مجھے سن رہے ہیں, وطن میں سن رہے ہیں, باہر سن رہے ہیں, آپ کم از کم آج تو ویسے ہی جمعہ کا دن ہے تو برکتوں والا دن ہے, تو اگر جب وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نفل پڑھیں, سجدہ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی, اتنا پیارا وطن دیا, ہمارے وطن کی اب تو حفاظت بھی فرما اور ہمیں بہترین سنتوں والا نظام عطا فرما, نمازوں والا نظام عطا فرما, اور انشاءاللہ ہو جائے گا. پازیٹیو رہیں گے تو ہو جائے گا. ایک جملہ بڑا پیارا ہے نا, دانشور کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ہو جائے گا ان سے ہو جاتا ہے, جو کہتے نہیں ہوگا ان سے نہیں ہوتا. یہ جو پہاڑ پہ چڑھنے والے کیٹو کی بات ہوئی نا, ایسے ایسے لوگ ہوتے کیٹو چڑھ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو 4 منزل کی لفٹ پہ بیٹھنے میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے. جو جیسا ہوتا ہے پھر وہ ویسے ہی ہوتا ہے. آپ اپنے حوصلے بلند کریں, ہمت, پہلے اپنے حصے کا چراغ جلائیں. پورا وطن ایک ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا. میں کہوں سارے ٹھیک ہو جائے پھر میں ٹھیک ہوں, نہیں, پہلے میں ٹھیک ہو جاؤں اور سب ٹھیک ہو جائیں, تو انشاءاللہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے کہ اللہ نے چاہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اپنے حصے کا چراغ تو جلاؤ نا یار. جی سندھ چلتے ہیں, ماشاءاللہ میٹھی بولی, سندھی لوگ مہمان نواز, ماشاءاللہ. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کھان پہریوں تو تمام عاشقان رسول کے پاکستان جن جشن آزادی جی مبارک ہوجے. اللہ تبارک و تعالیٰ دجل اساں کے ان جی آزادی جی قدر نصیب فرمائے. آمین. پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ دجل جی اساں کے عطا کयल تمام وڈی نعمت ہے. ان میں سندھ جको ہے ان کے یا بھی الحمدللہ سعادت حاصل ہے جو ہن خطے جے اندر جको اسلام جی روشنی جی شروعات تھی, یعنی محمد بن قاسم جے ذریعے جको اسلام جی روشنی ہن دھرتی تے آئی, الحمدللہ دجل سندھ جے ان مقام تا ہی الحمدللہ ان جی شروعات تھی. جको قریبی کراچی جے تقریباً 35 کلومیٹر جے فاصلے تے دیبل جو ایک مقام ہے, اتھا محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تاں جی شروعات کئی. الحمدللہ دجل ان پاک و ہند جے اندر اسلام جی روشنی الحمدللہ دجل عام تھی وئی. سندھ جے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دجل وڈی نعمتوں عطا فرمایوں ہیں. اکثر زمین آباد ہے جن میں طرح طرح جا فصل, جن میں کणک ہے, چاور ہے, سبزیوں آئن پھل آئن, الحمدللہ دجل انہن جی پیداوار بھی تھے تھی. ان کا علاوہ الحمدللہ عز وجل وڈی نعمتن سا مالا مال ان میں جیکا زمین خالی ہے, جی تمام پہروں گفتگو بھی کئی تو جیکا زمین خالی ہے وہ بھی نعمتن میں خالی کونے, یعنی بظاہر باہر آئیں ہی لگے پئی. لیکن اگر اساں ڈسوں جی تھر جو تمام ایریا چوں تو واریاسی ضرور آ, لیکن جدیں تے برسات تھی تھی, جی ہانے برسات تھی کرے ختم دیا ہے, ہانے اگر کوئی تھر ونی ان کے ڈسے تو ان کے سوئٹزرلینڈ یا اچھی وندو تو بیرون ملک میں ونجण جے بجائے وہ ہتوں جو جڑے صحرا کے ڈسندو, ہانے وہی صحرا جو پہریوں واری وارو ہانے مکمل ان تے ساوک نظر ایندی. اللہ گرینری ہو گئی, گرین بالکل ساو تھی ویا. اللہ جی رحمت سان ان میں تمام وڈیوں نعمتوں ہیں. ان زمین جے باہریاں بھی جکا نعمت نظر اچی رہی ہے تو ان جے ہیٹھاں بھی نظر اچی رہی ہے. جکو کوئلو نکتو آ نعمت جی کیا ذرا نم ہو تو یہ زمین بڑی سرخیز ہے. کیا بات ہے, تھوڑی سی بارش ہوئی ہے, نم ہوئی ہے تو بتانے کے سر سبز تھر کے صحرا سبز ہو گئے. کیا بات ہے. ایک ویڈیو کال بھی ساتھ ہے, وہ لیتے ہیں, سلسلے کو لے کے چلتے ہیں آگے. جی لا الہ چلیں بچوں کی خوشیاں بڑی مرحبا, لیکن کوشش کیا کریں کہ چہرے پر جو ہے نا وہ پرچم وغیرہ اور نہ بنایا کریں. اس کے بارے میں علماء تربیت فرماتے ہیں ہمیں. ہاتھ وغیرہ ہاں بچوں کے لیے بھی اب بچنا ہی بہتر ہے, تو بہتر ہے کہ باقی اپنے یہاں لگا لیں بیجز وغیرہ. بہرحال اللہ پاک بچوں کو بھی خوشیاں دے اور واقعی پورا وطن خوش ہے, اور اللہ ان خوشیوں کو قائم رکھے, زوال نعمت سے بچائے. نبی پاک کی بڑی پیاری دعا ہے, اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمت. دعا کا جز ہے کہ اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا. تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ وطن قائم و دائم رہے, اور بھی تو نے جو نعمتیں دی ہیں وہ ہم سے واپس نہ لے لی جائیں, زوال نہ لگے ان کو. اور اس کے لیے یقیناً ہمیں شکر ادا کرنا ہے, اچھے شہری اور اچھے پاکستانی بن کر آگے چلنا ہے. ہمارے ساتھ ایک علاقائی زبان اور بڑی قدیم زبان ہے گجراتی, اس میں بھی ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں شہزاد بھائی, اور ماشاءاللہ گجراتی بھی ہیں. شہزاد بھائی کیم چھو؟
اللہ નો કરમ. તમે હમરાઓ કેમ છો? الحمدللہ. کچھ گجراتی میں بتائیں ہمارے وطن کے حوالے سے. اور بڑی کمیونٹی ہے ماشاءاللہ کراچی میں تو بہت لوگ ہیں, اور بھی شہروں میں شاید ہوں گے گجراتی, کیا فرمائیں گے؟ اصل میں پہلے تو بدائی سے پہلے بدائی عاشقان رسول بدائی پاکستانیوں نے جو یہاں سے بیرون ملک میں سے نے انہیں لوگ گجراتی اسلامی بھائی گھانچی اسلامی بھائیوں نے بدائی نے جشن آزادی ની મુબારકબાદ માશાઅલ્લાહ ને એના બાદ પાકિસ્તાન આટલી ગુફ્તગુ કરી તમે પાકિસ્તાનનું જેટલું બતાડ્યું પાકિસ્તાનની તારીફ તો જેટલું કરી એટલી કમ છે એટલી કમ છે કારણ કે પાકિસ્તાનમાં જો નેમતો મળી છે ને બધાયથી વધારે યાની એજ નો વાઇઝ તમે મારાથી મોટા છો લેકિન મેં જો પાકિસ્તાનમાં જોયું લોક કહે છે કે પાકિસ્તાનમાં હું છે પાકિસ્તાનમાં કાંઈ નથી રાખ્યું તો જો બોલી રહ્યો છે એ ખુદ બી તો પાકિસ્તાનમાં જ રાખેલો છે વરના કેડા હોય હા પછી ક્યાં હોય તો અસલમાં એ પહેલે ખુદને ગૌર કરી લે કે ખુદ પાકિસ્તાનમાં છે ને પાકિસ્તાને એને કબૂલ કરીને રાખ્યું છે અસલમાં ઇન્સાનમાં ખુદમાં ટેલેન્ટ હોય ને ખાલી પૈસો નથી બધું ને 4 દિનની જિંદગી છે એમાં અગર તમે છે ને 3 દી પાકિસ્તાનથી બહાર ગુજારી લ્યો 1 દી પાકિસ્તાનમાં ગુજારી લ્યો તો હું ફાયદો આપણા જ મુલ્કમાં રહ્યો આપણાઓના સાથ રહ્યો આપણાઓના સાથ આપણા ઇસ્લામી ભાઈઓના સાથ રહ્યો ને यहाँ જ कमाओ यहाँ જ खाओ मिली जुली रहियो यहाँ जेटलू जहाँ अटू करવું છે मैं इसी बात को जो ना कहा करता हूँ कि बाहर की 2 रोटी से वतन की आधी रोटी अच्छी है. सही बात. अपनों के साथ जो जिंदगी का लुत्फ है ना वो अकेले रहने में नहीं. सही बात है. जी जी. पाकिस्तान બહુ મોટી નેમત છે એની કદર કરો એના આટુ પોતાની ખિદમતો અંજામ દીઓ ને બે નાતના ગુજરાતીમાં जी जी अकड़ वो शेर नात गुजराती नात के भी हो जाए जरा माइक दे भाई चले गुजराती नात के 1-2 शेर भी आखिर में हो जाएं. हमारे गुजराती नाजरीन दुनिया भर में बड़ी तादाद में हैं जी, खुश होंगे इंशाल्लाह. जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि अरबी आका मरा मदीना वारा अरबी आका मरा मदीना वारा सुनो मोहम्मद प्यारा मदीना वारा सुनो मोहम्मद प्यारा अरबी आका मरा मदीना वारा सुनो मोहम्मद प्यारा भंवर सागरिया माँ भूला रे पड़िया ताड़ो ने दुखड़ा हमारा भंवर सागरिया माँ भूला रे पड़िया ताड़ो ने दुखड़ा हमारा तड़वाना मने तुमड़ा दीजो नबी तड़वाना मने तुमड़ा दीजो नबी तुमरा ताड़न हारा मदीना वारा सुनो मोहम्मद प्यारा अरबी आका मरा मदीना वारा सुनो मोहम्मद प्यारा. सवाल हुआ था वैसे मैं चाह रहा हूँ सिंध की वो बात हो रही थी तो बुजुर्गों का जिक्र तो सिंध ओहो सुभान अल्लाह तो उनाजा उन जिक्र भी थी. अल्हम्दुलिल्लाह सिंध जी धरती में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़वजल जा जेके औलिया कराम आहिनि बेशुमार मज़ारात आहिनि जंहिंमें अब्दुल्ला शाह असहाबी अब्दुल्ला शाह गाजी सचल सरमस्त रहमतुल्लाहि तआला अलैह शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह सैयद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि तआला अलैह सखी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि तआला अलैह ऐं इन्हनि खां अलावा भी कई औलिया कराम जीअं तव्हां ठठे मुल्तान शहर के मदीनतो औलिया चवंदा आहिनि ठठे शहर के भी औलियान जो शहर चवंदा आहिनि इन में भी कई मज़ारात अब्दुल्ला शाह साहबी आहे ऐं सभ खां सिंध जो जेको वॾो आलिम हो मोहम्मद हाशिम ठटवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सखी जमील शाह दातार रहमतुल्लाहि तआला अलैह कई औलिया कराम अल्हम्दुलिल्लाह तो जल सिंध की धरती पे मौजूद हैं. सिंध की तारीख भी हजारों साल पुरानी है और बड़ा कल्चर जो है वो उसका या उसकी सकाफत जो है वो हजारों साल पुरानी. बहरहाल कमाल का मुल्क है. जिस शूबे पे बात करें ऐसा लगता है उसी पे बात करते रहें. जिस जगह जाएं तो उसकी तारीख पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है. अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है. इसकी बहुत कदर कीजिए नाजरीन. ख्याल रखिए अपने वतन का अपने हम वतनों का. अब सिलसिले का अख्ताम की तरफ वक्त है
تو میں چاہوں گا کہ ہم صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے, قومی ترانہ بھی ہوگا. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ رہیے, آئیے مل کر صلاۃ و سلام میں شامل. ہاں ایک منٹ سوال کا تو جواب رہ گیا بھائی, کون بتائے گا؟ پہلے ہاتھ اٹھائیں بھائی. قومی مشروب, چلے آپ بتائیں. گنے کا رس. گنے کا رس, ٹھیک ہے. شوگر کین کا جو رس ہے یہ ہمارا قومی مشروب ہے. جس کو شوگر نہیں ہے وہ پی لیجئے گا, شوگر والے تھوڑا احتیاط کیجئے گا. جی اچھا, ہاں حکیم صاحب بھی تو بتائیں گے کس کے لیے اچھا ہے. یرکان. اچھا, لیکن اس میں نا تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا کہ گنا صاف کروا لیجئے گا. یہ ہر جگہ کا گنے کا رس نہ پیئیں, تو صاف ستھری جگہ پر پیئیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. اور شوگر والے احتیاط کریں. اچھا, سبزی کون بتائے گا؟ شہزاد بھائی آپ بتائیں, اور ڈائریکٹر نے بتا دیا مجھے. نہیں مجھے معلوم تھا جی یہ تو جی بھنڈی, لیڈی فنگر. جی لیڈی فنگر جس کو بھنڈی کہا جاتا ہے, یہ بھی قومی سبزی ہے. تو بہرحال ہمارے وطن کو اللہ شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. آئیے انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا پہلا, پھر قومی ترانہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام, ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. سے اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, سے اعظم امام التقیٰ والنقیٰ, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان عرض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم ملک سلطنت پائندہ تابداباد, شاد باد منزل مراد. پرچم ستاروں ہلال, رہبر ترقیوں کمال, ترجمان ماضی شان حال, جان استقبال, سایہ خدائے ذوالجلال. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اتنی پیاری نعمت، اتنا پیارا وطن ہمیں عطا کیا. اے اللہ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنا نصیب فرما. ہم سب کو زوال نعمت سے بچا. ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. یہاں کے بچے کو نمازی اور سنتوں کا پابند بنا دے. خوشحالی عطا فرما. سب کے روزگار میں برکت عطا فرما. بے روزگاری کو دور فرما دے. اے کریم، اے مالک، ہم سب کی تمام بیماریاں، پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور فرما. ساری دنیا سے کرونا وائرس کو دور فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد. میرا پاکستان تیرا پاکستان، ہم سب کا پاکستان.